بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ایمن ظہیر، آپ کو وائس آف ایما پہ خوش آمدید۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پھر سے ایک انٹرسٹنگ سا ناول شیئر کرنے جا رہی ہوں، وابستگی، کمپلیٹ ناول، اور جنہوں نے یہ ناول لکھے ہیں وہ ہیں زہرا عباس۔ تو ہوپ سو آپ کو ناول پسند آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بھی بالکل بھی مت بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ تو پہلے یہ کہ آپ لوگ جو مجھے ناول بتاتے ہو، یا تو ان کا پی ڈی ایف نہیں ہوتا، یا پھر وہ اتنے گندے پی ڈی ایف سے ہوتے ہیں نا کہ بالکل سمجھ نہیں آتا، اور ناول ہی بہت عجیب سا ہوتا ہے۔ ان کی سٹوری اچھی ہوتی ہے۔ میں نے پڑھا تھا پچھلا جو درد دل کی راحت، جو مجھے انہوں نے بتایا تھا، میں نے ریڈ کیا تھا، خود سے ریکارڈ نہیں کیا تھا میں نے، وہ ریڈ کر کے میں نے پڑھا تھا، کیونکہ میں جو ناول پڑھتی ہوں میں درمیان میں سے ریڈ کر لیتی ہوں کہ یہ ناول ہے کیسا۔ تو وہ میں نے ریڈ کیا، تو وہ اس کی سٹوری بہت اچھی تھی، لیکن وہ بہت برا لکھا ہوا تھا۔ اچھے الفاظ میں جیسے الگ سے ناول ہوتے ہیں نا، جیسے اچھا ان کا خوبصورتی بیان کرتے ہیں، نظارہ بیان کرتے ہیں، اس طرح وہ نہیں تھا۔ تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ویسے ناول پڑھنے میں، اس لیے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ دوسرا ناول بتایا وہ میں نے سرچ کیا، پر وہ اس کا پی ڈی ایف ہی نہیں تھا، اس کا پی ڈی ایف کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس لیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، تو اس لیے معذرت۔ تو ایسے ناول بتایا کریں جن کا پی ڈی ایف بھی ہو، تاکہ پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ بار بار مجھے بولنا بھی برا لگتا ہے کہ اس کا پی ڈی ایف نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں، آپ لوگ خود سوچو۔ تو چلیے اب ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی سے نکل ہی رہا تھا جب اسے زونی کی کال آئی۔ ہاں بولو۔ اس نے بائک سٹارٹ کرنا شروع کی۔ میں نے تمہاری دوائی کا پرچہ اور سامان کے پیسے دیے تھے، یاد سے لے آنا یار، زونی کی تھکی ہوئی سی آواز نکلی۔ آفس ٹائمنگز میں اسے موت آئی رہتی تھی۔ ہاں یار، بس یونیورسٹی سے ہی نکل رہا تھا، امی کے بھی 2-3 کام نپٹاتے ہوئے آؤں گا، دیر ہو جائے گی۔ عباد نے اسے اپنا پورا پروگرام بتایا۔ ارے بھائی جلدی آنا، دلہن بیگم کو دوا دوں گی، پھر کچن سیٹ کرنا ہے، میں آج ہاف ڈے لے کے آ جاؤں گی، تم بس جلدی آنے کی کرو۔ زنیشہ نے تیزی سے اسے نپٹا کر کال کاٹی۔ فائلز کھسکا کر اس نے سر نیچے کر دیا۔ وہ 3 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ابو نے پہلے اسے پھر گھڑی کو دیکھا۔ خیریت؟ ان کی نظریں سوالیہ تھیں۔ اس کے آفس ٹائمنگ 9 سے 5 تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی فرم میں مینیجر تھی۔ جی بس۔ اس نے خود کو صوفے پہ گرایا۔ گروسری ختم تھی، عباد لیتا آئے گا، وہ سب کام نپٹاتے ہیں، ماسی کو رات میں بلوا کے مشین لگوا لوں گی، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، میں دلہن بھابھی کو دوا دے کر آؤں گی۔ پھر اس اپنی نرم انگلیوں سے اپنا سر دباتے ہوئے نغمہ آپو کو سارے پروگرام سے مطلع کیا۔ ایک تھکن سے اس پہ ہمہ وقت طاری رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی سب۔ ٹھیک ہے، یہ کر لینا، کل صبح صحیح سے گھر بھی صاف کروا دوں گی، بہت ڈھیلی ہے، پورے ہفتے میلا کر جاتی ہے سب۔ انہوں نے ماسی کی حرکتیں بھی اس کے گوش گزار کر دی۔ دادا کو اس کے سر پر چھوڑ دیا کرے۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، چل ہٹ، اور اس کا مذاق سمجھتے ہوئے ہنس کے بولی۔ وہ بھی تادیر مسکراتی رہی۔ وہ اس بھوت کو ایک کال آپ بھی کر دیں، جلدی کر آ جائے تاکہ۔ اس نے عباد کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کرتی ہوں، اس لڑکی کی میرے علاوہ بھی 10 مائیں ہیں جو اسے کاموں پر لگائے رکھتی ہیں۔ ان کے معصوم سے انداز پہ قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ کچن اپنی معیت میں صاف کروا کر اس نے سامان سیٹ کیا۔ دھلنے کے سارے کپڑے اور ماسی کو ابو کے حوالے کر کے وہ پڑوس کی جانب چلی گئی۔ دلہن بیگم اپنی مخصوص آرام کرسی پہ بیٹھی آب غم میں گم تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دوائی ٹیبل پر رکھ کر ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کتاب ایک طرف کی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بڑی ہی محبت سے، شفقت سے۔ کب آئی تم؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ 20 سال کو ہو گئے اب تو، اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ نم آنکھوں سے ان کو سر اٹھا کے دیکھا۔ ان کے لمس سے کسی کا لمس اس کی رگوں پہ اتر جاتا تھا، ان کی خوشبو سے کسی کی خوشبو لے جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ انہیں چھو کے سکون اپنے اندر اتارتی تھی۔ ان کے آگے روتے ہوئے اسے کبھی بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بچپن سے آج تک اس کا رونا ہنسنا دیکھتی آ رہی تھی، مگر اب اس کے آنسو انہیں بھی اداس کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا۔ کئی آنسو بغاوت کر کے پلکوں کے قید سے نکلے۔ زونی میری جان، وہ پیار سے بولی۔ جی دلہن بیگم، اس نے تھکے ہوئے انداز میں آنسو صاف کیے۔ یہ روز کی کہانی تھی، معاف کر دو اسے، ان کا انداز شکستہ تھا۔
بابا! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اس کی آواز بند کمرے کو چیرتے ہوئی گھر کے در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ صادق حسن نے آفاق صاحب کو بیٹے کے جنازے کے پاس سے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ نغمہ کے بہن دلہن بیگم کا دل چیر گئے تھے۔ انہوں نے چیخ کی آواز کی سن کر اوپر والے کمرے کی جانب بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کرے تم کبھی واپس نہ آؤ میر! ایک آہ ان کے سینے سے خارج ہوئی، جو امریکہ کی فضاؤں تک شاید تھی پہنچی تھی۔ جب تک وہ آ نہیں جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، زنیشہ نے اداس لہجے میں نے جواب دیا۔ وہ یاسر سے مسکراتی، آپ کی دوا لاتی ہوں، آپ سوپ پی لیں آج۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے کچن کا رخ کرنے لگی۔ اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے اسے انسیت پرانی تھی۔ اس کا جسم اپنے گھر میں اور روح اس گھر کی در و دیوار میں بستی تھی۔ آفاق صاحب اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کراچی کے ایک صاف ستھرے پوش علاقے کے مکین تھے۔ بیٹا ہارون آفاق اپنی بیوی کے مختصر علالت کے انتقال کے بعد ساری توجہ اپنی اکلوتی نور نظر زنیشہ کی طرف کر چکا تھا، جبکہ بیٹی نغمہ آفاق شادی کے کچھ عرصہ بعد بیوہ ہو کر باپ کے گھر آ گئی تھی۔ ان کی توجہ کا مرکز اپنا بیٹا عباد اور بھتیجی تھے۔ آفاق صاحب ریٹائرڈ پروفیسر تھے، جبکہ ہارون اپنے پڑوسی اور بہترین دوست صادق حسن اور ان کے سالے میر آغا کے ساتھ مل کر بزنس چلا رہے تھے۔ صادق کی شادی کے وقت زنیشہ گود میں تھی۔ 2 سال کی وہ پری سب کے دل کا قرار تھی۔ ہارون بیٹی کو دیکھ دیکھ کے جیتا تھا، نغمہ بھتیجی بے نثار رہتی، اور جس دن سارا دلہن بابی کو پتہ چلا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتی، انہوں نے زونی بھی اپنی تمام ممتا نچھاور کر دی۔ عباد کو اپنی اس کزن سے سخت چڑ تھی، جس نے بچپن سے لے کر آج تک سب کی محبتوں کا خراج اکیلے وصول کیا تھا۔ وہ میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا جب وہ سامنے سے اپنی سائیکل پہ سوار اس کی کار کے آگے آئی۔ ٹائٹ بلو جینس پہ زرد چھوٹی سی شرٹ پہنے، بالوں کا آزاد چھوڑے وہ 9 سالہ بچی اس کے آگے سائیکل سے اتر کر تن کے کھڑی ہوگی۔ سفید و گلابی رنگت ملائم سی گڑیا، میر نے نازک سے کمر پر اس کا ہاتھ ٹکا دیکھ کر بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے باہر، اس وجہ سے اف اللہ کہا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا نہیں، ابھی ہوگا میر کے بچے۔ اسے دانت کچکچا کر اسے دیکھا اور آن کی آن نے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا۔ ہیں وہ بکھلایا سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ ہارون کی آفت کسی دن ضائع ہوگی اس کے ہاتھوں سے، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ تم نے بابا کو کیوں بتایا تھا کہ میں پارک تک نکل گئی تھی؟ اتنے بڑے ہو، تمیز نہیں ہے کہ سیکرٹ بھی رکھتے ہیں کسی کا؟ وہ منہ پھلائے اس پر زور سے چلائی تھی۔ ہاں امیر گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے بے ساختہ اس کے انداز پہ ہنسا تھا۔ اس کے لیے زونی کے یہ تیور نئے نہیں تھے، وہ اس کے طرز تخاطب سے محفوظ ہوا تھا۔ اتنے تیور اس کے سرکل کی لڑکیاں نہیں دکھاتی تھی جتنے یہ اس کے 18 سالہ چھوٹی بچی کے تھے۔ 18 سالہ چھوٹی بچی، مطلب میں بھی ابھی بچی ہوں۔ وہ واحد تھی جس نے میر آغا کے کان کی میل تک دیکھ رکھی تھی۔ تم نے بھی تو سارا آپا کو بتایا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ تھا اس دن؟ میر نے بھی اسے اس کے کرتوت یاد دلائے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باتیں چھپاتے بھی تھے اور کھول بھی دیتے تھے۔ اتنا ڈانٹا بابا نے مجھے، اور وہاں سے لہجے میں بولی۔ ہاں تو آپا نے پپوری بال کی کھال نکالی تھی اس دن، وہ بھی بگڑ کر بولا۔ دونوں گاڑی سے ٹیک لگائے گھر کے قریب سڑک پر بیٹھے تھے۔ سارا آپا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ جب گود کی تھی تب سے میر کی گود میں رہتی تھی۔ وہ اسے اپنی یونیورسٹی تک لے جایا کرتا تھا اور جب بھی موقع ملتا بائک پہ اسے بچھا کے اڑا لے جاتا۔ عباد پیچھے روتا ہوا میر بھائی کرتا رہ جاتا۔ ہارون نے میر سے وقت مانگ کر زونی اور عباد کو ٹیوشن کے لیے میر کے ہی پاس لگا دیا۔ وہ اس سے زیادہ اعتبار اور کسی پر بھی نہیں کر سکتے تھے، اور میر کا گھر تو یوں بھی زونی کا دوسرا گھر تھا۔ وہ آفس میں تھا جب اسے سارا آپا کی کال آئی۔ میر جلدی گھر آ جاؤ، زونی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ میر کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ وہ جلدی آفس سے نکلا۔ ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں، ہارون بھائی کو یہ لا رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ انہوں نے اسے تفصیل بتا کر فون بند کر دیا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سامنے ایک کوریڈور میں وہ سب اسے نظر آ گئے۔ وہ تیزی سے دادا کے پاس پہنچا۔ ایک طرف سے اس نے سارا آپا کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی۔ کیسے ہو گیا بھائی؟ اس نے بیک وقت ہارون اور صادق اپنی بہنائی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آفس سے گھر آ کر بیٹھا تھا، ضد کر رہی تھی کہ میر کے ساتھ آئس کریم کھانے جاؤں گی، تمہاری میٹنگ تھی، اسے بتایا بھی، پھر بھی بھاگتی ہوئی گھر سے نکلی۔ کوئی کار آ رہی تھی، تیزی سے ٹکر مارتی ہوئی چلی گئی۔ علاقے کی نہیں تھی گاڑی،
پتہ کروا لیا۔ انہوں نے رنج زدہ لہجے میں ساری کہانی اس کے گوشے گزار کر دی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے ہاتھوں ضائع ہوگی، پاگل کہیں کی۔ اس کے غصے میں شدید فکر تھی۔ ڈاکٹرز نے باہر آ کر خیریت کی اطلاع دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ دادا شکر ادا کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کے میری اجازت لے کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا نازک سا وجود پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لب کاٹتا ہوا اس کے قریب گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس نے جھک کر اس کے زخمی ماتھے کو چوما تھا۔ سارا آپا جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی اس کی بے اختیاری عمل پہ ٹھٹک گئی۔ 2 ہفتے کے مکمل بیڈ ریسٹ و دیکھ بھال کے بعد وہ پھر سے اچھلتی کودتی میر کے کمرے میں موجود تھی، جو اسے مکمل نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا فائل پہ جھکا ہوا تھا۔ بات کرو مجھ سے ورنہ، وہ اسے آنکھیں گھما کر دمکاتے ہوئے بولی۔ ورنہ؟ اس سے فائل ایک طرف کر کے بڑے سکون سے سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر اپنا پورا رخ اس کی جانب کیا۔ ورنہ میں تمہاری یہ فائل ہی پھاڑ دوں گی میر، وہ جما کر بولتی وہ اس کے مزید قریب ہوئی۔ تمہارے باپ کی ہے؟ باپ تک نہیں جاؤ، وہ انگلی اٹھا کے بولی۔ ارے تمہارے باپ کی ہی فائل ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہارون بھائی نے دی تھی کہ میں دیکھ لوں۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھی وہ بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس پڑی۔ سفید پاجامے میں نیلی فراک پہنے، بالوں میں چھوٹے چھوٹے کلپس لگائے وہ موہنی سی مورتی میر کے کندھوں سے لٹکی پڑی تھی۔ میرے کو اپنا آپ اس کے آگے کنک کانک لگ رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں وہ نازک سی ہیروئن ہوا کرتی تھی۔ میر مجھے سمندر لے چلو پلیز، وہ اس کے کان میں گھسی پڑی تھی۔ اور نرم ہاتھوں کو محسوس کرتا ہوا بیڈ پہ اسے ساتھ لے کر گرا تھا۔ یار، وہ ایک ہاتھ کے بل بیڈ پہ لیٹا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ بھی اسے کاپی کرتے ہوئے یکساں پوزیشن میں آئی تھی۔ پلیز، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ابا آفس میں دادا کو بھی لے لیں گے اور اس بھوت کو بھی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے عباد کا ذکر کیا تھا۔ دونوں کے ہمہ وقت جنگ رہتی تھی۔ اوپر تلے کے تھے بمشکل ہی بنتی تھی۔ میر تو تھا ہی اس کی سائڈ۔ شروع سے باقی افراد کو بھی وہ معصوم سی شکل دکھا کے اپنی طرف کر لیتی تھی۔ عباد جل کے کالا ہو جاتا تھا۔ وہ سارا آپ اور ہارون بھائی کو انفارم کر کے گاڑی نکال رہا تھا جب دادا اس کا اور عباد کا ہاتھ پکڑ کے سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ بیٹا دھیان سے لے جانا دونوں کو، میری ہمت نہیں جانے کی۔ انہوں نے اپنی طرف سے معذرت کر کے دونوں کو گاڑی میں سوار کیا۔ وہ پوری استحقاق سے میر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی، جبکہ عباد اپنے کھیل کا سامان لے کر پیچھے پھیل کے بیٹھا تھا۔ وہ گوگل سے رہا تھا، وہ بیک مرر سیٹ کرنے لگا۔ میرے سے ہم وہیں پھینک آئیں گے۔ گاڑی علاقے سے نکلی تو اس نے ڈراؤنی آواز بنا کر عباد کو چھیڑا تھا۔ ہاں، اسی لیے لے جا رہا ہوں اسے، اب دیکھتا ہوں کیسے تنگ کرتا ہے تمہیں۔ میر نے اداکاری کر کے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ عباد کی سیٹی گم ہوئی۔ میں امی کو بتاؤں گا۔ عباد رونے ہی والا تھا۔ بس واپس آؤ گے تو بتاؤ گے نا؟ وہ اور میر ایک ساتھ ہنسے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے میر کے شانے سے ٹک گئی۔ اس نے بھی پوری آمادگی سے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ عباد نے چڑھ کے دونوں کو دیکھا تھا۔ سمندر پہنچ کر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ عباد ایک طرف اپنے بال سے کھیل رہا تھا۔ میر نے گاڑی پار کر کے کنارے پہ ہی بیٹھنا مناسب سمجھا۔ اسے یوں بھی سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ مسرور سا اسے ہنستا کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ آئے میر بھائی، میرے ساتھ بیٹ بال کھیلیں؟ عباد نے اسے اکیلا بیٹھے دیکھ کر معصومیت سے آفر کی۔ زونی تو آنے جانے والوں پر پانی پھینک کر ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ وہ اس فتنہ کو نظروں کے حصار میں کیے بیٹھا تھا۔ عباد کی آواز پہ چونکا۔ اچھا آؤ۔ اس نے آفر ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا۔ تم کٹ بناؤ، میں زونی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ہاتھ جاڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ چلو زونی، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا۔ اسے بیٹھے بیٹھے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کی آنکھوں سے مات کھا گیا۔ میر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ شام کی رنجی سمندر کی نلاہٹوں میں گلنا شروع ہو چکی تھی۔ زونی نے اپنے نرم و نازک ہاتھ اس کے بڑے سے پھیلے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کو تھاما۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ زونی کے چہرے پہ شام کے سائے سے لہرا رہے تھے۔ اسے اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں کیسے جاؤں گا؟ اس نے بے یقینی سے سارا آپا کو دیکھا، جو اس کی حیرانی پر حیران ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم کیسے؟ وہ بگڑ پھر بولی۔ پھپھو نے اتنے اصرار سے بلایا ہے شادی پہ، میرے ساتھ شرکت کرنے چلو۔ صادق نے معذرت کر لی ہے، کام کی فکر نہیں کرو، ہارون بھائی اور یہ سب دیکھ لیں گے، 1 ہفتے کی بات ہے بس۔ وہ سارا پروگرام بنا کے بیٹھی تھی، شاید اسے بس انفارم کرنا رہ گیا تھا۔ اس کا دل جل کے خاک ہوا۔ 1 ہفتہ لاہور! زونی نے اس کا حشر کر دینا تھا۔ جو وعدے باتیں دونوں نے سمندر سے واپسی پہ کیے تھے، سب کے سب پہ پانی پھر جاتا۔ کیا سوچنے بیٹھ گئی؟ تیاری کر لو، بس کچھ دنوں کی بات ہے، ان کے علاوہ اور ہے کون ہمارا؟ سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت 27 سال کا نہیں 7 سال کا بچہ محسوس ہو رہا تھا، جسے زبردستی کہیں لے جایا جا رہا ہو۔ رشتے کے نام پہ دونوں کے پاس ان کے مرحوم والدین کی ایک کزن ہی تھی، جنہوں نے پھپھو ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ اب شادی کے بعد سارا میر کو اپنے ساتھ ہی کراچی لے آئی تھی، تاکہ وہ بھائی کا خیال رکھ سکے۔
کیونکہ اب پھپھو میں اتنی سخت نہیں تھی، وہ اپنے بچوں میں مدغم ہو چکی تھی۔ زونی کو بھی لے چلتے، اس نے بہت سوچ کے سارا کو مشورہ دیا۔ ہیں؟ سارا کی حیرت بجا تھی۔ وہ کیسے جائے گی؟ اس کا اسکول، مدرسہ سب ہے۔ نہیں، انہوں نے فوراً اس کا آئیڈیا رد کیا۔ وہ جانتی تھی اس سے زونی کا ہی سوچ کے بولا ہوگا، کیونکہ وہ میر کو کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ ہارون بھائی سے میں بات کر لوں گا۔ میں نے ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے مزید خدشات پیش کیے۔ بات تو میں بھی کر لوں، مگر پرایا شہر اور گھر ذمہ داری ہوتی ہے لڑکیوں کی۔ میرا دل نہیں مان رہا۔ انہوں نے اپنے خدشات ظاہر کیے۔ آپ کو لگتا ہے میں زونی سے غافل ہوں گا؟ میر نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ زونی سے تو نہیں ہوگی، مگر اس کی وجہ سے سب سے غافل ہو جاؤ گے تم۔ انہوں نے بھی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اصل بات بیان کی تھی۔ میر لاجواب سا ہو گیا تھا۔ وہ دادا کے پاس بیٹھا تھا جب سامنے سے عباد اور زونی مدرسے سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بلیک فراک پاجامے پہ لال دوپٹہ طریقے سے جمائے وہ سہج کے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور میر کے حواس جا رہے تھے۔ السلام علیکم میر بھائی، عماد نے اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، جبکہ زونی نے دادا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے لعنت دکھائی۔ ارے! وہ اس کے انداز پہ دل کھول کے ہنس رہا تھا۔ چائے لاتی نغمہ آپو نے اسے گھور کے ڈانٹا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ دادا نے اسے ٹوکا۔ کتنے بڑے ہیں آپ سے میر، سلام کیا کریں۔ نغمہ آپو نے بھی اسے فہمائشی ڈانٹا تھا۔ مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ سب کو اعلانیہ سناتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی جانب آگئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میر نے اٹھتے ہوئے نغمہ آپو کو مخاطب کر کے پوچھا۔ ارے وہ دلہن آئی تھی، بتا رہی تھی کہ تم لوگ لاہور جا رہے ہو، تب سے منہ بنا کر رکھا ہے اس نے۔ دادا نے اس کی مشکل آسان کی۔ ہاں، بابی آئی تھی صبح 1-2 کام کروانے مجھ سے۔ نغمہ آگے سے بولی۔ اف! میر نے بے ساختہ بالوں کو پکڑا۔ وہ خود اپنے طریقے سے زونی کو بتا کر جانا چاہتا تھا۔ وہ جتنی تیز تھی اتنی حساس اور گہری بھی۔ اتنی کم عمر میں ہی اس نے میر جیسے کو چاروں شانے جت کر رکھا تھا۔ اچھا، میں مناتا ہوں اسے۔ وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ واقف تھے زونی کے لیے اس کے جو جذبات تھے، مگر جذبات کے دھاری کتنا رخ موڑ چکے تھے، اس سے وہ سب انجان تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ دوپٹہ جو اب تک سر پر تھا اس کے برابر میں پڑا تھا۔ اس کے پاس چلتا ہوا آیا اور برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ زونی، میں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ جاؤ تم۔ وہ بولی تو آواز میں نمی تھی۔ میر کے دل کو کچھ ہوا۔ تم چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ عباد بھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ اٹھ کر منہ بسور کے بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے کنارے گرے تھے۔ ارے! میں نے اسے تھام کے قریب کیا۔ میں بس 7 دنوں کے لیے جا رہا ہوں اور کال کروں گا وہاں سے، اور عباد کو تو میں سیدھا کر کے جاؤں گا۔ ڈونٹ وری میر جان۔ میر نے اسے ڈھیر ساری تسلی دی، حالانکہ وہ چاہتا تھا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چلا تھا اسے بھیج کے دلاسا دے دے، مگر اسے خود پہ قابو پانا پڑا۔ جو بات ذہن میں ہی قیامت اٹھا چکی تھی، اسے لبوں تک کیسے لاتا؟ 1 ہفتہ لاہور میں اس نے کیسے کہا تھا؟ یہ صرف وہ اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ سارا پتہ رشتہ داریاں نبھانے میں مگن تھی، اور وہ ہم عمر لڑکیوں سے چٹک مٹک دیکھ کر بیزار سا منہ بنائے 10 دفعہ ہارون بھائی کو کال ملا کر زونی سے بات کر چکا تھا۔ میرے سے ملو عائزہ۔ سارا نے اسے ہلا کر مخاطب کیا، جو سر جھکائے اپنی ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کے سر پر کسی لڑکی کو لے کر کھڑی تھی۔ یہ پھپھو کے وہ ایبٹ آباد والی بھائی کی بانجی ہے۔ انہوں نے لمبا چوڑا تعارف دیا جو میر کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ویسے بھی جب دل کہیں لگ جائے تو کہیں دل نہیں لگتا۔ میر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ عائزہ نے سلام میں پہل کی۔ اس نے بہت بے نیازی سے سلام کا جواب دیا۔ سارا کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ آپ جائیں، ہم کر لیں گے بات۔ عائزہ نے دلکشی سے مسکرا کر بات کو مزید آگے بڑھایا۔ وہ آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ میر نے ناگواری سے آپا کو وہاں سے جاتے ہوئے اور اسے اپنے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب عائزہ اس کے روبرو تھے۔ وہ بلا شبہ ایک پیاری اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ رچ بس کے ہاں ذہن میں ناصر کسے کرو، اب کیا کریں گے ہم کوئی شاہکار دیکھ کر؟ میر اسے مکمل نظر انداز کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا آپا کا اسے یہاں لانے کا مقصد۔ لگتا ہے اب یہاں آ کر خاص انجوائے نہیں کر رہے۔ عائزہ نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ میرا سب کچھ کراچی میں ہے، اس لیے۔ میر نے اسے جتاتے لہجے میں جواب دیا۔ اسے ایک جملے میں اتنا کچھ تھا کہ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ یکدم اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور میر کی گہری جاذب سے مسکراہٹ ابھری۔ وہ کہیں اور ہی ہو آیا تھا، اتنا کہیں کہ وہ زیر لب خود سے ہم کلام ہو کر مسکرا رہا تھا۔ ساراپا نے دور سے اسے مسکراتا دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ یقیناً اسے عائزہ پسند آ گئی تھی۔ وہ میر کی جلد از جلد شادی کی متمنی تھی۔ ارے بس پوچھے مت، مزہ بھی بہت آیا اور تھکن بھی بہت ہو گئی کافی۔ وہ اس وقت سب میر کے گھر کے لاؤن میں شام کی چائے پی رہی تھی۔ سارا آپا نے واپس آ کر انہیں چائے پہ مدعو کیا تھا۔ ان کے پیچھے صادق اور
کا پورا خیال نغمہ اور دادا نے رکھا تھا۔ ان کے درمیان رشتہ بہت گہرا تھا۔ دونوں فیملیز دو جسم ایک جان کے مانند تھے، اور اس سب میں بڑا ہاتھ اعتبار کا تھا جو وہ لوگ ایک دوسرے پہ کرتے تھے۔ وہ سب کے درمیان مسکراتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ زونی کے منہ میں کبھی بسکٹ کبھی کیک ڈال کے اسے منانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھتی اور پھر منہ بنا بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میر اسے سو جان فدا نظروں سے گھیرے ہوئے تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی فتنہ ویسے بھائی میر، جو اس کی اداسی تھی نا، تمہارے پیچھے ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی۔ ہارون بھائی کی بات پہ دادا سمیت سب نے کہکا لگا کر زونی کو دیکھا تھا۔ میر نے کہا تھا اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ زونی کے جملے سے لوگوں میں کوئی دھماکہ سا ہوا تھا۔ میر نے حیرت سے اسے، جبکہ سب نے میر کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ بناتی ہوئی لان سے بھاگ گئی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ سارا میر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میر گلا کھنگار کے کرسی پہ آگے ہوا۔ آپ لوگ اس کے آگے میری شادی کی بات نہ کیا کریں، وہ کتنے پوزیسو ہے مجھے لے کر، بچی تو ہے، ابھی عقل کہاں؟ میر نے سب کو دیکھتے ہوئے بات بنانا شروع کی۔ سچویشن ہاتھ میں واپس آ رہی تھی۔ وہ مزید بولا، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ایک دن ایسے ہی کہہ دیا تھا بھائی، بڑی ہوگی تو بھول جائے گی۔ سب کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے۔ نغمہ اپو اور دادا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہارون اور صادق بھی اس کی بچکانہ حرکت کو انجوائے کرنے لگے۔ صرف سارا آپا تھی جو سنجیدگی سے میر کو دیکھ رہی تھی، جو ان سے نظریں بچا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ سب کو جوڑ کر اندر واپس آیا۔ سب ابھی تک میر کے گھر ہی تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگی اداسی سے میر کا گھر ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف لے آیا۔ تم جھوٹے ہو، وہ بھی بدتمیزی پر اتر آئے، اور تم بہت چھوٹی ہو۔ آج اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا ہے مجھے۔ میر سخت طیش میں تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ میرا دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ تو واقعی نادان معصوم تھی، اپنی باتوں اور حرکتوں کے سنگینی سے بے خبر۔ غلطی میر کی طرف سے ہو رہی تھی۔ میر نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ گزرتے سالوں میں وہ عمر کے تقاضے بھی پورے کر رہی تھی اور جسمانی حدود بھی پار کر رہی تھی۔ وہ 12 سال کی تھی۔ میر کو شدت سے اس کی 16ویں سالگرہ کا انتظار تھا، تاکہ وہ اسے اپنے جذبوں سے آگاہ کر سکے۔ بتاؤ نا، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ پہ کیوں چلا رہی ہو؟ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ شدید نروٹھی ہو رہی تھی۔ زونی، میر نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرا تھا، آئندہ میری اور اپنی کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتانا، کسی کے سامنے نہیں کہنا، اوکے؟ اسے سب سے آسان لفظ یہی ملے تھے اس 12 سالہ بچے کو سمجھانے کے لیے، جس کے دل کا قرار بن چکے تھے، اور وہ یہ قرار کسی قیمت پہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اوکے میر، اس کے گلے میں باہوں کا ہاتھ ڈال کے پوری سچائی سے کھویا ہوئے میر نے بے ساختہ اس کے نرم گال کو چومے۔ فتنہ ہو تم میری، وہ فوری جذبات سے بولا تھا۔ جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی دانش میں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ میر اس کی معصومیت پہ کھل کے ہنسا۔ سارا کے قدم کمرے کے باہر جم گئے تھے۔ یہ تم کیا ہر لڑکی میں کیڑے نکال کے ریجیکٹ کر دیتے ہو؟ صادق، دیکھیں اسے آپ۔ سارا اس سے شدید خفا ہو رہی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کی دکھائی گئی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیے جا رہا تھا۔ صادق کسی کام میں مگن بہن بھائی کی نوک جھونک انجوائے کر رہا تھا۔ شادی اسے کرنی ہے، پسند بھی اس کی ہونی چاہیے۔ صادق نے ووٹ میر کے ڈبے میں ڈال کر پھر سے اپنی فائل دیکھنی شروع کر لی۔ اسے تو بچیاں پسند آتی ہیں، وہ جل کے بولی۔ بچیاں بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ صبر، میر کا انداز کو جتاتا ہوا تھا۔ تمہاری عمر پہ بھی اسٹاپ نہیں آئے گا، بڑھو گے ہی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی۔ وہ دونوں انڈائریکٹ گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھ لیں گے۔ میر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں کوئی شرم نہیں تھی۔ سارا نے دکھ سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سوچ کے سائے تھے۔ وقت کی ایک بات اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ بیتے برسوں میں دونوں گھرانوں کی محبت تناور پیڑ بن چکی تھی۔ صادق اور ہارون نے مل کر آفس کی ایک نئی برانچ قائم کی، جسے مکمل میر آغا سنبھال رہا تھا۔ لاکھ مصروفیات کے بعد بھی نہ تو جذبات میں کمی آئی تھی، نہ زونی کی وابستگی میں۔ دونوں اب تک یکجان قالب تھے۔ کچھ بدلا تھا تو بس زونی کا سراپا، اس کا قد کاٹ، رنگ و روپ۔ نغمہ آپا تو بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ سارا بیگم کی تو جان اس میں اٹکی رہتی تھی۔ روک ٹوک کے باوجود بھی وہ میر سے لٹکنا نہ بھولتی۔ امید تو اسے وجہ حیات مان چکا تھا۔ میر شدت سے متضی تھا، اور بالآخر اس کی 16واں سالگرہ آ پہنچی تھی۔ ہارون نے گھر کے لان میں ہی تقریب رکھوائی۔ وہ ربات بھوت اب میٹرک اسٹوڈنٹ تھے، اور میر کی زیر نگرانی ہی امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ میر آقا نے زندگی کے 34 سال مکمل کر لیے تھے، اور باقی سارے سال وہ زونی کے ہمراہ میں ہی گزارنے کا متمنی تھے۔ پتلی کا تماشا جاری تھا۔
تقدیر کا مضمون لکھا جا چکا تھا۔ وہ میرون پلین قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں بڑی بڑی چاندی کی جھمکیاں پہنے میر کے ہوش اڑا رہی تھی۔ موم بتیوں کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ کے اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ ہارون بھائی اور دادا اس کے دونوں طرف محافظ بنے کھڑے تھے۔ اس کے آگے پیچھے نغمہ آپو، سارا آپا اور ابا تھا۔ لان میں سارے قریبی لوگ مدعو تھے۔ چہل پہل جاری تھی۔ تم تک آنا تو ایک بلا ٹھہرا۔ میر اسے دور سے یوں تک رہا تھا جیسے حال ہی میں کوئی چاند ہو۔ دسمبر کی راتوں میں آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی ایک چٹکتی ہوئی روشنی کی لکیر کی طرح وہ اس کے اعصاب پہ آ رہی تھی۔ اگر یہ جنگ عشق کی ہے تو دیکھتے ہیں اس میدان میں کون مرتا ہے، کون جیتا ہے۔ وہ پورے عزم سے سب کو چیرتا ہوا زنیشہ کی طرف بڑھا۔ وائٹ سیدھے پاجامے میں پلین میرون کرتا پہنے وہ جگر جگر کرتی نظروں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ بڑی ہوئی شیو چہرے پہ اس وقت شدید جچ رہی تھی۔ وہ پورے استحقاق سے ہارون بھائی کو سائڈ کرتا ہوا اس سے لگ کے کھڑا ہوا۔ وہ کھل کے مسکرائے۔ سارے منظر روشن ہو چکے تھے۔ میر اور زنیشہ، سارا آپا نے دونوں کی دل ہی دل میں بلائیں لی۔ زنی، میر نے دیر رات بے قرار ہو کر اسے میسج بھیجا، جاتا تھا دیوانے جاگ کے گفٹس دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی، بولو میر۔ تھوڑی دیر بعد اس کا رپلائی موصول ہوا۔ وہ جانتا تھا بات چیت صبح تک چلی گئی، اس لیے مزے سے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ سے ٹائپنگ کرتا ہوا وہ بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ ادھر زونی بھی سارا بکھیڑے ایک طرف کر کے موبائل لیے اوندھے بیڈ پر پڑ گئی۔ کل سنڈے تھا، دونوں بے فکر تھے۔ میر، اس نے دوبارہ میسج ٹائپ کر کے بھیجا، جانے میر۔ اس نے محبت سے چور ہو کر جواب دیا، ہاں ہاں ہاں۔ زونی کی ہنسی نکل پڑی، اڑا لو تم بھی مذاق بنا لو۔ میر نے جلدی سے ٹائپ کیا، اور کس نے اڑایا؟ اس کی ٹائپنگ سپیڈ بھی غضب تھی، جلنے والے کم تھوڑی ہیں۔ اس نے مصنوعی بے چارگی سے ٹائپ کیا، اور چاہنے والی؟ زونی کا شوق میسج آیا تھا، بہت ہے۔ اس نے بھی تبایا، اندھے ہوں گے۔ سامنے بھی زونی تھی، نہیں ایک ہی تو، بہت اچھی بڑی بڑی آنکھیں۔ میر بھی، پھر میر تھا، معصوم ہو گئی۔ زونی پھر ہنسی تھی، پوری فتنہ ہے۔ میر نے لب دانتوں تلے دبائے، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زونی کو شدید ہنسی آ رہی تھی، میر کا کہکہا بھی بے ساختہ تھا۔ وہ چھپ کے کمرے میں بیٹھی تھی، نیچے سے میر کی غصے سے آوازیں آ رہی تھی، وہ یہ فیل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں آفس سے اتنا تھک کے آتا ہوں، اس سے مذاق ملا لیا ہے، برا ہے اسے۔ وہ شاید نغمہ آپو سے مخاطب تھا۔ بعد کے پریلیمز کا رزلٹ شاندار تھا، جبکہ وہ حساب میں فیل ہو گئی تھی۔ آپ اس کو بھیجیں، میں اس کا بیگ لے کر جاتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا، زونی نیچے آؤ ورنہ میں چلا جاؤں گا کہیں۔ میر نے اپنا ہتھ کنڈا آزمایا اور یہ دھمکی سنتے ہی سرعت سے کمرے سے باہر نکلی۔ آنکھیں متورم سی تھیں مگر چہرے پہ کوئی افسوس نہ تھا۔ میر کو اپنی اتنی محنت ضائع ہونے پر شدید دکھ تھا۔ وہ چاہتا تھا زونی بہترین مارکس لے تاکہ ہارون بھائی کی نظر میں اس کا گراف اور بلند ہو۔ نالائق! میر نے اس کے آنسو کو اگنور کرتے اسے لڑتاڑا اور دادا کے پیچھے جا چکی۔ آج ہی رات تک نہیں آئے گی، کوئی کھانا پانی سے نہیں ملے گا۔ میر نے کھڑے کھڑے سزا سنائی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پہ شدید سنجیدگی تھی۔ وہ یقیناً مذاق نہیں کر رہا تھا۔ دادا نے اپنے پیچھے سے اسے ہٹا کر میر کے سامنے کیا۔ میر نے بلا تعامل اس کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنے گھر کی طرف لے پڑا۔ وہ سر جھکائے بنا مزاحمت کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ سارا آپا نے دونوں کو اندر آتے دیکھا، ہائے زونی میری بچی۔ وہ اسے اتنا زرد رنج دے کر آگے بڑھی تھی کہ میر نے بیگ والا ہاتھ اٹھا کر ایک دم انہیں روکا۔ آپ لوگوں کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہے، وہ غصے سے بولا۔ اچھا؟ سارا آپا کا لہجہ اتنا طنز و مزاح سے بھرپور تھا کہ وہ لب کاٹ کے رہ گیا۔ زونی بھی کھی کھی کر کے کرنے لگی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ دو عورتیں نہیں سدھریں گی۔ میں مذاق نہیں کرا، محترمہ حساب میں فیل ہو گئی ہیں۔ میر نے سارا آپا کو بتایا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ زونی نے شدید ناگوار منہ بنایا، ہائے اللہ، ایسے نہیں کہتے چندہ، اچھا پڑھو تم۔ سارا آپا نے اسے بچکارتے ہوئے حوصلہ دیا، آپ میرے چائے بھجوائے دے ذرا۔ وہ اسے لیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زونی جان تم کیا لوگی؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ صرف کلاس لے گی اور کچھ نہیں، اس سے پہلے میر نے جواب دیا۔ وہ بری طرح میر کو گھور رہی تھی۔ زونی نے بھی غصے سے اسے دیکھا، اوپر چلو تم۔ میر نے دونوں پہ ہی دھاڑا تھا۔ سارا کچن اور وہ کمرے کی جانب ایک ساتھ دوڑی۔ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے ایک لگاؤں۔ میر کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شرمندہ کروا کے رکھ دیا اس نے ہارون بھائی کے آگے، بہت مشکل لگتی ہے میتھس۔ اس سے نین کٹورے اوپر اٹھائے، چہرے پہ جہاں بھر کے مایوسی تاری تھی۔ میر کا نظر بچانا مشکل ہو گیا، اسے میتھس مشکل لگی اور میر کو اس وقت اپنا ایمان مشکل میں لگا۔ زونی میری جان، میری زندگی، میرا سب کچھ۔ اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ نیلی بھیگی آنکھوں کے آگے اس کے غصے سے لال رنگ مان بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر جھک گیا۔ زونی کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ در آئی۔ میر کے دل کی ریاست کی حسین ملکہ، تم مجھے ڈانٹ کے نہیں پڑھاؤ گے، اور میں جو بھی بولوں گی
بولوں وہ بھی منگا کے کھلاؤ گے؟ اور وہ جلدی جلدی سوچ رہی تھی۔ اور تم بس میری محنت پہ پانی پھیرتی رہو گی۔ میر نے اس کی ناک کو دبا کے چھیڑا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس پڑی۔ اس کے بھرپور وجود کے ساتھ زونی کی ناک نازکی کھلی پڑی تھی۔ میر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جذب کیا۔ میں چیٹنگ کر لوں گی اور آرٹس سے انٹر کر لوں گی، خیر ہے؟ زونی نے چٹکیوں میں معاملہ اڑایا۔ ہیں؟ میر نے آنکھیں گھمائی۔ میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تم مجھے بیوی بنا لو بس۔ زونی شرارت سے بولی۔ بڑی تو ہو جاؤ پہلے۔ میں نے برفتہ لہجے میں بولا۔ جب تم بڑی ہوگی تو میں صرف تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ سارا اور میر مقابل کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ زونی جا چکی تھی۔ صادق ہنوز آفس میں تھے۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ میر کا لہجہ شفا کنا تھا۔ عمروں میں شدید تفاوت ہے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ محبت ہم عمر سے ہی ہوتی ہے؟ وہ دو بدو ہوا تھا۔ ہارون نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ان کا لہجہ سمجھاتا ہوا تھا۔ ہارون کی بیٹی نے اسی نظر سے دیکھا ہے ہمیشہ سے۔ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ وہ بچی تھی، اب بالغ ہے۔ میر نے فوراً سارا کی بات کاٹی۔ تمہاری جذباتیت سب لے ڈوبے گی۔ سارا کو بھی غصہ آ گیا۔ بھور ہے بس، میں ہاتھ پیر ماروں گا، فکر نہ کریں۔ اس کے لہجہ اب پر امید تھا۔ اسے باپ کے خلاف نہ کر دینا۔ سارا کو اندیشیاں گھیرے ہوئے تھے۔ مجھ سے دغا کرے گی تو سہے گی بھی۔ میر کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ سارا دم بخود رہ گئی۔ میں نے ایک عمر خرچ کی تھی تم پر، تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ میں نے محبت بھرا میسج اسے سینڈ کیا۔ کچھ دیر بعد جواب آیا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نے اردو کی کتاب سے شعر پڑھ کے بھیجا۔ میر کا جاندار قہقہا وائس نوٹ میں گونجا۔ خدا نخواستہ پڑھ رہی ہو؟ بہت ساری ہنسی کے ساتھ میسج آیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بھی کھل کے ہنسی۔ ہاں وہ مجھے یہی والے آتے ہیں بس۔ اسے منہ بنا کے میسج بھیجا۔ ایسے منہ نہ بنایا کرو۔ میر کا میسج آیا۔ کیوں؟ زونی کا میسج، تم پہ پیار آ جاتا ہے۔ میر کا شرارتی میسج آیا۔ مزید؟ زونی نے بھی ہنس کے پوچھا۔ اچھا میرے سر میں درد ہے میر، دباؤ میرا سر۔ زونی نے لاڈ سے میسج بھیجا۔ یہ ڈیجیٹل چونچلے نہیں اٹھوایا کرو۔ میر نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ تم مر جاؤ۔ زونی نے تب کے میسج بھیجا۔ آمین۔ میر نے سنجیدگی سے جوابی میسج دیا۔ اللہ نہ کرے۔ زونی نے ایک دم میسج بھیجا۔ ہائے، میر کو ٹوٹ کر پیار آیا اس پہ۔ زونی؟ میر کی بھاری آواز اس کے کانوں تک وائس نوٹ کے ذریعے آئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ جذبوں کی گرمی سے وہ دہک اٹھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل نکل کر تکیے پہ گرا۔ ہتھیلی تر تھی، وہ تکیے میں منہ چھپا گئی۔ میر نے جواب نہ آنے پر اسے کال ملائی۔ ہیلو۔ اس کی ڈوبی آواز نے زونی کا دل بھگا دیا۔ بولو۔ زونی کی سانسوں میں رفتار ٹھیک نہیں تھی۔ میرا دل ٹھیک نہیں کچھ۔ میر ہم کلام ہوا۔ کس نے خراب کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تم نے۔ میر نے سارا الزام شرارت پہ اس پہ دھرا۔ یہ غلط ہے، میں بس دماغ خراب کرتی ہوں۔ زونی کی بھی حس سے مذاق پھڑکی۔ ہاں ہاں ہاں، فطرہ۔ میر نے ہنستے ہوئے کال کاٹی۔ میر شادی کیوں نہیں کرتا؟ ہارون نے فائل پر سے نظر اٹھا کر صادق سے دریافت کیا، جو ان کے برابر والی ٹیبل پہ بیٹھے لیپ ٹاپ میں سر کھپا رہے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں کی آپس کی بات ہے۔ میں نے تو یہی رائے دی ہے کہ میر کی جو بھی پسند ہو وہاں ہاں کہتی جائے۔ میر کی پسند کون ہے؟ ہارون کا سوال بے ساختہ تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، صادق بول کے لیپ ٹاپ پہ جھکے تھے۔ ہارون کی نظریں دیوار پر تھی اور سوچ کی سوئیاں کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زونی اور یہ بات کو لے کے وہ کافی مہینوں بعد سمندر آیا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ وہ دونوں کو شاپنگ کروانے کے بعد کچھ دیر سی ویو لے آیا تھا۔ ارد گرد روشنیاں تھیں، لوگوں کی چہل پہل تھی۔ وہ زونی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ریت پہ چل رہا تھا۔ عباد ساتھ ساتھ تھا۔ تم ہارس رائڈنگ کرو، عباد میں اور زونی یہیں بیٹھیں گے۔ میر نے گھوڑے والے کو روک کے پیسے دیے۔ عباد خوشی خوشی اس پہ بیٹھا۔ اس میں عام لڑکوں والی تیزی نہیں تھی۔ اس کے حصے کا لڑکا پن بھی زونی کر لیا کرتی تھی۔ وہ عباد کو سوار کروا کے زونی کو لے کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ ابھی تو ساتھ چلنا ہے، سمندر کی مسافت میں کنارے پر ہی دیکھیں گے کنارہ کون کرتا ہے۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ 10 بجے تک کا وقت لے کر ان دونوں کو 5 بجے گھمانے نکلا تھا۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے۔ عباد رائڈ پہ تھا۔ وہ دونوں سمندر سے دور کنارے میں بیٹھے تھے۔ سامنے سمندر اپنی جولانیاں دکھا رہا تھا۔ ارد گرد ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف تھا۔ اس نے زونی کے چہرے پہ آنے والے بات بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کیے۔ زونی کو اس کا لمس بہت اپنا سا لگتا تھا۔ اسے کبھی میر کی نظروں میں اپنے لیے کوئی گندگی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کا میر تھا، اس کی مانوسیت، اس کی انست، اس کا التفات، یہ سب کچھ وہ ہوش سنبھالنے سے پہلے محسوس کرتی تھی، اور اب ہوش میں بھی اسے یہ سب
دل سے قبول تھا۔ ود یو آئی فیل لائک ہوم۔ زونی نے اس کے بازو سے سر ٹکا دیا۔ بہت سارا سکون میرے کے اندر سما گیا۔ زونی کے سادہ سے اطراف میں سب کچھ تھا۔ میرے کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ زونی تم صرف میری ہو، میری فتنہ، میں تمہیں بہت سنبھال کے رکھوں گا میری جان۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ بات کی نظریں ان دونوں پہ پڑی۔ وہ نہ کہتے ہوئے بھی سب سمجھتا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، میر بھائی اتنے بڑے ہو کر زونی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ وہ زونی کو اکیلے میں تنگ کرتا تھا۔ یہ بات صرف اس کے اور زونی کے درمیان تھی۔ وہ ایسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میر تم مجھ پہ غصہ نہیں کیا کرو گے بس؟ زونی نے روٹھے پن سے بولی۔ تم پہ بہت آتا ہے یار، دل چاہتا ہے کچا چبا جاؤں۔ میر نے شرارت سے ہونٹ کاٹا۔ ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم اپنی ہو نا، دل چاہتا ہے تم پہ ساری کسر نکالوں۔ یہ سب کچھ اوروں کے لیے نہیں کرتا، میں بس تم پہ ہی۔ یہ رنگ میرا ہے۔ میر کے جذبات انتہائی درجے پہ تھے۔ اس کا باری لہجہ تمام حقیقت کی غمازی کر رہا تھا۔ زونی مسکراتے اس کے بازو سے لگی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز منتوں کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ تھامے تمہارا ہاتھ بہت دور تک چلی، اب جیت ہو یا مات بہت دور تک چلی۔ آپ اسے خود بات کر لیں۔ ہارون بھائی میری نہیں سنتا اس معاملے میں۔ سارے نے سامنے سے آتی میر کو دیکھ کر نظریں چرائی۔ ہارون اور نغمہ آپا اس کے گھر موجود تھے۔ وہ زونی اور یہ بات کو گھر کے اندر تک چھوڑ کے آیا تھا اور اب سامنے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ وہ دونوں کو مؤدبانہ سلام کرتا سامنے والے صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ بھئی ہمیں تو تم سے بہت شکایت ہے میر، نغمہ آپا مصنوعی خفگی سے بولی۔ کیوں؟ آپ دونوں کو بھی سمندر پہ جانا تھا کیا؟ وہ بھی شوق ہوا۔ سارا اور نغمہ آپا اونچا ہنسی۔ صادق بھی ساتھ شامل ہوئے، جبکہ ہارون نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا تھا۔ تم ہارون بھائی کی کزن کے لیے مان کیوں نہیں جاتے؟ اچھی قابل ڈاکٹر ہے لڑکی، اور تمہیں بھی تو ڈاکٹرز پسند ہے۔ صادق صاحب نے اسے معاملہ سمجھاتے ہوئے اس کی پسند بھی یاد دلائی۔ میدان سجا کے سارے گھرے میں لے چکے تھے۔ ہتھیار چلانے سے وہ قاصر تھا کیونکہ سب اپنے تھے۔ اس نے شکوہ کنان نظروں سے سارا کی طرف نظر اٹھائی جو شرمندہ سی تھی۔ ہارون کو ذاتی طور پہ وہ لڑکی بہت پسند ہے۔ صادق نے بات کو آگے کیا تو ہارون بھائی خود سوچ لیں۔ میر ایک دم روٹ ہوا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اپنی حد میں نہیں ہے آج کل۔ ہارون کا لہجہ ٹھنڈا اور الفاظ آنکھ بکولاتے۔ اپنی حدود کا پتہ ہے مجھے، تبھی صبر سے بیٹھا ہوں۔ اس بار وہ بھی سرد لہجے میں بولا۔ جیب میں موبائل بار بار چمک رہا تھا۔ زونی یکے دیگر بعد اسے میسیجز بھیج رہی تھی۔ میر کا میدان لگ چکا تھا اور وہ پورے سرات پہ بس آنے ہی والی تھی۔ دیکھ لو کہیں میری معصوم بیٹی کے پیغامات تو نہیں، چیک کر لو۔ ہارون نے سب پہ کوئی بم پھینک مارا تھا۔ سارا اور صادق تو گھڑ کے رہ گئے تھے۔ نغمہ آپو کے سر پہ چھت گرنے والی تھی۔ سب کی حالت عجیب تھی۔ صرف میر حالت سکون میں سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہارون بھی آر یا پار کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ میں نے سگے بھائیوں جیسا بھروسہ کیا ہے تم پہ، ہارون غصے سے چیخ پڑے۔ میں نے اس بھروسے کا پورا مان رکھا ہے، میر کوئی ندامت نہیں تھی۔ صادق تمہاری شرمندگی کے نغمہ اور ہارون سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ سارا کو دل بے قابو ہوئے جا رہا تھا۔ اسی وقت سے ڈر رہی تھی وہ۔ میری بیٹی معصوم ہے، ہارون پھنکارے تھے۔ میں بھی کوئی راز چلتا نہیں ہوں ہارون بھائی۔ میر کی بھوئیں تن گئی۔ میں اچھے ماحول میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا بھائی۔ میر نے سچویشن کو قابو کرنے کے لیے خود پہ کنٹرول کیا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ تمہیں شرم نہیں آئی ایک لمحے کے لیے بھی؟ میرا خیال میری عزت کا پاس نہیں آیا تمہیں؟ وہ میر کے گریبان تک آئی۔ میر اس سب کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہارون کو دور کیا۔ وہ بھی طیش میں آ چکا تھا۔ بات اگر زونی کی تھی تو وہ کسی کا لحاظ کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس سے اس کی سب سے قیمتی متاع جان دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آپے میں نہیں تھا۔ نغمہ اور سارا سہمی کھڑی تھی۔ صادق دونوں کے درمیان آ گئے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ یہ گھر ہے، بازار نہیں کوئی۔ تم لوگ ایسے الجھ رہے ہو جیسے کوئی انجان ہو۔ زونی کو تو بلا کے پوچھ لو، کہیں یک طرفہ نہ ہو، سب بلائیں زونی کو۔ صادق کی بات پہ میر کو بھی جلا لیا۔ اس کی محبت کی اتنی توہین۔ سارا کے تو کانٹوں کو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ وہ جانتی تھی آگے کیا ہوگا۔ ان کا دل کٹ رہا تھا اندر سے۔ وہ میر کے رپلائی کا انتظار کرتے ہوئے اونگ رہی تھی جب یکدم اس کے موبائل پہ ہارون کی کال آئی۔ بابا، وہ ہڑبڑا کے اٹھتے ہوئے کال ریسیو کرنے لگی۔ جی بابا، اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ ابھی کے ابھی میر کے گھر آؤ۔ اسے ہارون کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی کال بند ہو چکی تھی۔ میر نے میسیجز تقسیم نہیں کیے تھے۔ وہ جلدی دوپٹہ گلے میں ڈال کر باہر بھاگی۔ اپنا گیٹ پار کر کے وہ میر کے گھر داخل ہوئی۔ اندر جا رہی قیامت سے بے خبر۔ لاؤن کی لائٹس آن تھی، گلی سونے تھی، گھر کی بھی ساری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ بابا اور ابو ابھی تک اندر تھے۔ ساتھ ساتھ اس کے اچانک طلبی وہ بہت منتشر دماغ کے ساتھ کمرے کے جانب بڑھی۔ ایک طرف صوفے کے ساتھ اس کے سارا اور نغمہ کھڑی تھی۔ ان کے سامنے فیصلہ کن پوزیشن میں ہارون اور میر ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ بیچ میں صادق موجود تھے۔ نغمہ آپا اس کے پاس تھی۔ وہ تھمائے گی کسے؟ فیصلہ اسے کرنا تھا، مگر کس کے حق میں؟
آؤ زنی، صادق نے بہت دھیمے سے اسے پکارا، مگر وہ پہلے جیسا پیار مفقود تھا۔ یہاں آ کے کھڑی ہو تم؟ ہارون نے اسے غصولی نظروں سے دیکھا۔ وہ دانت چبا رہے تھے۔ میر سے نظریں ملی۔ بہت کچھ تھا اسے ایک نظر میں۔ اسے ایک دم خود پہ بہت سا بوجھ لگا۔ اسے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شاید باغ کے آگے شرمندگی سے جھکی جا رہی تھی، یا میر کی وفاداری کا بوجھ تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی اس وقت۔ باپ یا میر؟ ہارون نے کھڑے کھڑے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی۔ وہ منہ پھاڑے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور میر جو اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھا۔ اس نے پھپھر کے ہارون اور پھر زونے کو دیکھا جو اس سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ کا مرکز اس کا باپ تھا۔ گیند ہارون کے پاس تھی۔ ہے اچھا۔ میر 99 پہ کھڑا تھا۔ نغمہ، سارا اور صادق بھی بس تماشائی بنے کھڑے تھے، اور وہ جیت کی ٹرافی بن چکی تھی جس کا فیصلہ ہوا ہی چاہتا تھا بس۔ بابا! وہ شدت سے رو پڑی۔ آپ ایسے نہیں بولیں بابا، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میر نے جھٹکا دے کر اس کا بازو اپنی طرف موڑا۔ زنی وہ شدید طیش میں تھا۔ میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دو ذلیل انسان! ہارون میر کی اتنی جرأت پہ لرز اٹھی۔ صادق کی ساری محنت بیکار جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گریبان تک آ گئے۔ ہارون نے اس کے ہاتھ سے زونی کا بازو چھڑایا تو میر کو کرۂ ارض گھومتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کا آکسیجن ماسک کھینچ لیا ہو۔ ایک زناٹے دار تھپڑ ہارون کے منہ پہ میر کی طرف سے پڑا تھا۔ سب کو سانپ سو گیا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اس کا میر تھا؟ زونی دم بہت رہی۔ میر؟ یا اس کا سوال ادھورا رہ گیا۔ بابا! زونی طرف کے ہارون کی جانب مڑی تھی۔ کلین بولڈ! سارا و نغمہ ششدر تھی۔ اس سے پہلے کہ صادق اپنا غضب میر پہ نکالتے وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا، اور ان سب کی زندگیوں سے بھی۔ جبھی بھی پل بھی نہ آیا گنوا کے دونوں جہاں، جو تو پوچھنا تمہیں اپنی شکست مان گیا۔ بھول جاؤ میر کو! ہارون کی آواز کسی کھائے سے آ رہی تھی۔ میں میر کو بھول جاؤں گی؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ زونی کے جواب سے سب کو جھٹکا لگا۔ ہارون نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ میں بہم ہار کے یہ سوچتا ہوں، وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے؟ زونی کا وجود ان کے پاس تھا، بس دل وہ لوٹ کے لے جا چکا تھا۔ وہ کب اس سر زمین ہی چھوڑ گیا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ زندگی کے 16ویں سال میں وہ محبوب و باپ دونوں کو کھو بیٹھی۔ دادا تمام حالات سے بے خبر بوڑھے شخص جوان بیٹے کے جنازے کے بعد ٹوٹ گئے۔ بات اپنی دوستی سے اس کی زندگی کا خلا پر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ اس اداسی کا حل کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل ہر شے سے چاٹ ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے صادق صاحب اور دادا نے اس کو پرائیویٹ BCom کروا کے اپنے ایک جاننے والے کی چھوٹی سی معمولی فرم میں مینیجر لگوا دیا۔ وہ 20 سال کی عمر میں 60 سال سے تھکن لیے اپنا وجود گھسیٹ رہی تھی۔ پھوپھو نے اس کو مزید خود میں سمیٹ لیا۔ عباد یونیورسٹی میں BBA کا طالب علم تھا۔ میر کے چلے جانے کے بعد صادق صاحب کو ہارون کی موت نے بہت کمزور سا کر دیا تھا۔ ان کا بزنس تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ انہوں نے فیکٹری نیلامی کے لیے دے کر ایک دوست کے حوالے اپنا آفس کر دیا، جو ماہوار انہیں اچھی رقم دے دیا کرتا تھا۔ مائیں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے سارا کی دلجوئی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ باقی کسر زونی نے پوری کر دی۔ وہ دل و جان سے اپنی دلہن بھابھی کی خدمت میں جتی رہی، بالکل میر کے انداز میں ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے اس کے وجود کا سراغ لگاتی رہتی، جو اپنے سارے نشان مٹا کے چلا گیا تھا۔ تحقیق ہو تو روح دو عالم تڑپ اٹھے، اتنا ترے بغیر پریشان رہا ہوں میں۔ اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے میر کے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ آفس سے آ کے سارے کام اور سارا کے کام نپٹا کے اپنے کمرے میں آ کے اس کا یہی معمول تھا۔ کھڑکی سے ٹکا چاند آسمان پہ موجود چاند سے کہیں زیادہ حسین اور اداس تھا۔ زونی بھائی جان! کوئی اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ اس نے نرم سماعتوں کو اپنے کانوں میں جذب کیا۔ 5 سال ہو چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے 5 صدیوں جیسی مسافت جھیل لی تھی۔ ایک تھکن اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے رو کر لطف غم نہیں کھویا۔ اس میٹھے میٹھے درد کو اس نے ہمیشہ اپنے اندر موجود رہنے دیا۔ یہ غم میر کی دی ہوئی امانت تھی، اس کے محبوب کا زخم جدائی۔ ڈار سے بچھڑی کونج تھی وہ کہاں ہوگا؟ کیا اس نے مجھے یاد رکھا ہوگا، اچھے یا برے لفظوں میں؟ سونی نے تھک کر کھڑکی بند کر دی۔ سوچوں کی بھی، کمرے کی بھی۔ باپ اٹھ رہا تھا۔ کافی کا مگ اس کے سامنے تھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس گھر میں داخل ہوا۔ وہ لیو سٹار والا وقت نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے حدت سے تمتما رہا تھا۔ صحت قابل رشک تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ زندگی کے 38 بہانے دیکھ چکا ہے اور اب 40 کے قریب ہے۔ اسے تلخ کافی اپنے اندر اڈھیلی۔ ملازم ناشتہ ٹیبل پہ لگا چکا تھا اور اب لون میں اس کے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا۔ باری! اس نے لون کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر بیٹے کو پکارا۔ بابا!
اس نے بھی جوش سے باپ کو بھرپور جوابی ہاتھ ہلایا۔ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ یاد بھولے ہوئے لوگوں کو کیا جاتا ہے، بھول جاؤ کہ تمہیں یاد کیا جائے گا۔ سواری کی شرارتیں دیکھتے ہوئے کسی کی شرارت شدت سے یاد آئی۔ پیچھے کھڑے وجود سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں آج میر سے ملا۔ صادق صاحب نے کوئی دھماکہ سا ان کے سر پہ کیا۔ سارا کی تو حالت کیا تھی، کب، کہاں، کیسا ہے وہ؟ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں کسی کاغذی کارروائی کے لیے اپنے وکیل کے پاس گیا تھا تو وہی راہداری مجھ سے سامنا ہوا۔ یقین کرو وہ بہت بدل گئے۔ اس نے خود مجھے پہچان کر سلام دعا کی مگر انداز بہت سرد تھا۔ صادق صاحب کے لہجے میں دکھ تھا۔ وہ واپس کب آیا؟ سارا کی بے قراری عروج پہ تھی۔ کچھ سالوں پہلے جب انہیں اس کے باہر جانے کی خبر ملی تھی وہ تب سے ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ اب بھائی کی آمد کا سن کر وہ پچھلی خفگی دکھ بھلا چکے تھے۔ انہیں میر سے ملنا تھا بس۔ اس بار وہ بھائی کو نامراد نہیں لوٹائیں گی، وہ دل میں ٹھان چکی تھی۔ میر صاحب، ملازمہ نے آنکھوں سے چونکایا جو آج کی ملاقات کے بعد گھر آگے کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ اس نے بیزاری سے ملازمہ کو دیکھا۔ پیکنگ کروا دی ہے ساری، آپ کی اور باری بابا کی۔ ملازم کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بابا کو اندر بھیجو میرے پاس۔ جی صاحب۔ وہ کمرے سے ملول سی شکل بنا کر باہر نکل گئی۔ ایک سال سے وہ اس گھر میں تھی مگر میر نے کبھی اسے توجہ نہیں دی۔ وہ اپنے ہینڈسم والد کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی اور اب اس کے جانے کا سوچ کے اداس سے تھی۔ اچھا ہے صاحب کی بیوی نہیں، کبھی نہ کبھی تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ اس کم علم ملازمہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ لٹے ہوئے لوگ زیادہ سفر کر رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ میر کا مرکز اب صرف اس کا بیٹا تھا مگر وہ دائرہ جو اس نے کسی کے دل میں ڈالا تھا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ شدت سے اسے دیکھنے کا متمنی تھا جس نے اس کی زندگی کے سارے منظروں کو دھندلا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں تھی۔ آگے کا لاحلہ عمل وہ طے کر چکا تھا۔ تجھ سے مل کر سارے دکھ دہراؤں گا، ہجر کی ساری باتیں لکھتا رہتا ہوں۔ وہ آفس سے نکل رہی تھی جب اسے دلہن بابی کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو جانے من، وہ چہک کے مخاطب ہوئی۔ کہاں ہو یہ جان؟ دوسری طرف بےتابی سی تھی۔ میں بس نکل چکی ہوں آفس سے، گھر آ رہی ہوں۔ وہ کچھ ٹھٹکی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے ایک دم چونک کے پوچھا کیونکہ اسے سارا کا لہجہ کچھ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم گھر جا کر اچھا سا تیار ہو کے میری طرف آ جانا۔ وہ جوش سے بولی۔ خیریت؟ سونی اب بھی مطمئن تھی۔ ہاں بس تم وہ کرو جو کہا ہے، وہ جلدی سے بول کے کال کٹ کر گئی۔ مبادا وہ کہیں اور سوال جواب شروع کر دے۔ وہ خیالوں میں ان دونوں کا ملن کا منظر سوچ کے خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ میر رات تک ان کے پاس آ رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ صادق نے کھلی باہوں سے ساری پرانی باتیں غلطیاں بھلا کے اس بھائی جیسے سالے کو ویلکم کرنا تھا۔ پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہہ چکا تھا مگر میر کے دل میں جمی کائی اب تک موجود تھی۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں ایسی ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے۔ تم تشتے طلب میں ٹھہر کے کریائے جاں کے پار گئے، یہ بازی جاں کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ اس نے گاڑی سے اتر کے سامنے موجود دونوں گھروں پہ نظر ڈالی۔ ان سالوں میں باہر سے سب ایسے ہی تھا، کہیں کوئی رد و بدل نہیں تھی۔ کچھ بدلا تھا تو بس اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ گلی ویسے ہی تھی، سامنے کھلے دروازے سے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا۔ پیلی مدھم روشنیاں عجب فسوں پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پچھلے گزرے سارے سال لہرا گئے۔ بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑے، معصومیت اور حیرانی سے اس نے یہ جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ اسے رہنا تھا۔ مقبول میر کے سب جانے کے کہ یہ اس کے پھپھو کا گھر ہے جو اسے بہت پیار کرتی ہیں اور اب وہ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس نے میر کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ میر نے گہری سانس خارج کر کے باری کو محبت سے گود میں اٹھا لیا۔ باری کا نرم وجود اسے کسی اور کے وجود میں لے جاتا تھا۔ اس کی شرارتیں اسے کسی کی شرارتیں یاد دلاتی تھیں۔ اسے اس بچے سے عشق تھا جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر زندگی کی جانب دھکیلا تھا۔ اسے ٹیبل پہ آخری نظر ڈالی جو سب کچھ میر کے پسند کا تھا۔ صادق اور سارا اس کی بدحواسی ملاحظہ کر رہی تھی جو کبھی کھانے کا نظام دیکھتی، کبھی بار بار اپنا ڈریس اور بال ٹھیک کرتی۔ اس کی نظریں بار بار اس طرح بے انداز میں گھڑی کی جانب اڑتی۔ زونی کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی، دل حلق تک آ چکا تھا۔ 5 سال بعد وہ روبرو ہوں گے، وہ جو اس کا یار محبوب کا دلدار سب تھا، جسے بے دہانی میں کھویا تھا، اسے اب احتیاط سے سنبھال کے رکھنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ اسی دیواری پیٹ سے گر چکی تھی۔ ملے تو باندھ کر رکھیں گے اس کو، ارادہ باندھ کر بیٹھے ہوئے۔ قدموں کی چاہ پہ صادق اور سارا اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سینے سے باہر آتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اندر آ رہا تھا اور زونی کا دل باہر نکلا جا رہا تھا۔ جب وہ گھر سے تیار ہو کر سارا کی طرف آئی تو ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اسے سمجھ میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ صوفے پہ گری تھی۔ سارا اور صادق نے اس کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ میر
زونی نے صرف اس کا نام اپنے لبوں سے آزاد کیا تھا اور سارا جس طرح والہانہ اس کی طرف بڑھی تھی، اس نے تھک کے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ مزید کسی سوال کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آنسو بند توڑ کے باہر آئے تھے۔ کب سے جو رکے تھے سب بہہ نکلے تھے۔ سارا نے اسے خود سے نکال کر بھرپور تسلی دی۔ بالآخر انتظار ختم ہوا۔ وہ آ رہا تھا، جیسے شکوے ناراضگی بھی تھی اور شدید محبت بھی۔ وہ ہوا کی طرح آزاد سمجھتا تھا مجھے۔ اس کو میں پاؤں کی زنجیر دکھاتا ہی نہیں، وہ اسے سب بتائے گی، پل پل کا حساب لے گی۔ وہ آج بھی اس کی فتنہ تھی۔ زونی شدت سے اس کی منتظر تھی۔ سارا اسے دیکھتے ہی بے تابی سے لپٹ گئی۔ میر، میرا بھائی، میری زندگی۔ وہ بے قراری سے اسے تھامے چوم چوم کے رو رہی تھی۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بازو کے گھیرے میں لے کر تسلی دی۔ صادق صاحب نے بھی آگے بڑھ کے اسے مصافحہ کیا۔ وہ صوفے میں چھپ کے بیٹھی میر کی پشت تک رہی تھی، انداز میں دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی ہونے ہی والی تھی جب میر نے آواز لگائی، بھاری بیٹا اندر آ۔ میر کی آواز میں پدرانہ شفقت تھی۔ سارا اور صادق ایک ساتھ ہو گئے۔ زونے کے قدم بیچ میں ہی تھم گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا میر کی ٹانگوں سے آ کر چپک گیا۔ یہ سارا صادق کی نظر سوالیہ تھی۔ زونے کے پورے وجود میں چپ تاری ہو گئی۔ میر نے اسے مڑ کے دیکھا، دونوں اپنا رخ بہن کی طرف کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے جھک کے باری کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال چومے۔ سارا یک دم پھیکی پڑ گئی۔ صادق نے ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ کے باری کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے پیار سے پوچھا، میر، اس کا بیٹا، اس کی بہن بہنوئی، وہ کتنی مسفٹ لگ رہی تھی۔ سارا کا دھیان میر اور اس کے بیٹے پہ تھا۔ وہ کتنا آگے نکل گیا تھا۔ اس کا احساس زونی کو اس وقت ہوا جب وہ اپنے بیٹے کو اٹھایا اور سارا کو بازو کے گھیرے میں لیے بے تکلف سے کھانے کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سیدھی نکلتی ہوئی چلی گئی۔ سارا اور صادق نے سپاہی جادے دے کر آواز لگانے چاہی تو میر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ جانے دے اسے، وہ اب اتنی اہم نہیں۔ میر کے الفاظ اور لہجہ دونوں جذبات سے عاری تھے۔ سارا کا دل اتھاہ دکھ میں ڈوب گیا تھا۔ نیند کا پرندہ بھی کیا عجب پرندہ ہے، دیر دیر تک اپنے آشیاں میں اڑتا ہے۔ خواب کے زمانوں میں خوب نیند آتی تھی۔ رت جگہوں کا موسم ہے آنکھ کے جہانوں میں۔ تم ہمارے بن کیا ہو، ہم تمہارے بن کیا ہیں۔ کائنات کے اندر، کائنات سے باہر، جب تمہارے بارے میں بات ہونے لگتی ہے، دور جا نکلتا سلسلہ سوالوں کا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ لاؤنج میں پھپھو اور عباد اس کی حالت دیکھ کے ایک دوسرے کو سوالی انداز میں تک رہے تھے۔ وہ سر کے بل بیڈ پہ گری تھی، آنکھوں کے کناروں سے آنسو کی لڑی جا رہی تھی۔ زونی، جب تم بڑی ہو جاؤ گی میں تم سے شادی کروں گا، صرف تم سے۔ کچھ آوازیں اس کی تعقب میں آ رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ دھماکہ اس پاس ہو رہا تھا۔ اس کی ہاری آنکھیں چھت کو کوری تھی۔ زونی، تم میری فتنہ ہو۔ آوازیں برابر اس کی سماعتوں کے گرد ہلا رہی تھی، پردے ہلا رہی تھی۔ ماضی کی کئی یادیں جھانکنے لگی تھی۔ بھائی رواج شاید اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بے سود بیڈ پہ لیٹی تھی۔ باپ کیا، محبوب کیا، زندگی کے بہترین سال گئے۔ اس کے ساتھ کے لوگ کتنے آگے بڑھ چکے تھے، وہ کس قدر پیچھے رہ گئی تھی۔ واز دیٹ ایزی؟ اس کے ذہن میں سوال کا ایک طوفان سا اٹھا ہوا تھا، مگر ہونٹوں پر تالے لگ چکے تھے۔ لگا وہ تیر جو کماں میں نہ تھا، یہ حادثہ میرے وہم و گماں میں نہ تھا۔ یہ بات مستقل دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ آنسو کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی چہرہ صاف کر کے دروازے کی جانب گئی۔ اسے دروازہ کھول کے عباد کی طرف دیکھے بغیر دوبارہ بیٹھ کر رخ کیا۔ وہ دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے نظر چرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کے عباد کو شدید دکھ پہنچا۔ کیا میر بھائی نے معاف نہیں کیا؟ اسے اندازہ تو تھا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، مگر اسے یقین تھا کہ میر بھائی اسے دیکھتے ہی مان گئے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا وہ زونی کے سے کتنی پاگلوں والی محبت کرتے ہیں، اسے دیکھ کر ناراض رہ نہیں سکتے، مگر زونی کی حالت، وہ سوچوں میں تھا۔ بتاؤ نا یار۔ اس نے زونی کو متوجہ کیا۔ میں نے شادی کر لیا ہے، بیٹا ہے اس کا۔ زونی بولتے بولتے رو پڑی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ عباد تو دھنگ تھا۔ کیا ہوئی وہ چاہتی وہ شدتیں؟ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میرے بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اتنے سالوں میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، مگر وہ تو انتہا کر کے۔ اس نے یک دم زونی کے گرد گھیرا کر کے اسے چپ کروانا چاہا۔ وہ اس کی تھکن سے واقف تھا۔ میرا بڑا نقصان ہو گیا عباد۔ زونی اس کے سینے پہ ٹوٹ گئی۔ پھپھو جو باہر کھڑی سب سن رہی تھی، عباد کو اسے دلاسا دیتے دیکھ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر گئی۔ یہی سے مسئلہ دل کا خراب ہوتا ہے۔ یہ تو جو دوسرے کے نام کاغذات میں، وہ آفس سے آگے ٹائی ڈھیلے کیے صوفے پہ پڑا تھا، جب دھار سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے سامنے اسے اچانک آفتاب پہ گڑبڑا کے اٹھا۔ سارا یقیناً اسے آتے دیکھ چکی ہوگی، اسے روکا کیوں نہیں؟ میر کے ذہن میں سوال ابھرا۔ شادی کیسے کی؟ زونی نے کالر پکڑ کے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو رہی تھی۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس نے اس کا سارا غصہ
ہوا میں اڑایا۔ تم نے کہا تھا تم صرف مجھ سے کرو گے۔ زونی کا لہجہ ڈبڈبا گیا، آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ آج بھی اس کے آگے ویسے ہی نازک گڑیا لگ رہی تھی۔ بس خط کچھ اچھا نکل آیا تھا۔ تم نے بھی کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ میں نے اسے جتلایا۔ میں بچی تھی اس وقت، زونی بے بسی سے بولی۔ فیصلہ کرتے وقت تو بہت بڑی بن گئی تھی۔ میں کے لہجے میں کاٹ تھی، اسے بخشنے پہ تیار نہ تھا۔ میرے آگے باپ تھا، زونی دھاڑ تھی، میرے آگے بھی پوری زندگی تھی۔ میر نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا محبت نہیں رہی؟ زونی کا لہجہ اسے اندر تک کاٹ گیا۔ اس سے رخ موڑ کے اپنے جذبات دبائے۔ میری ساری محبت پہ اور صرف میری بیٹی کا حق ہے۔ میر جب بولا تو اس کا انداز حتمی تھا۔ زونی کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میر، وہ حیرانی سے اسے تک رہی تھی۔ اسے ہمیشہ میر سے اپنے ناز اٹھوائے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا روٹھا یار کیسے مناتے۔ وہ تو محبوبہ رہی تھی، پاتے رہی تھی ہمیشہ۔ میرے لیے تم صرف اب مرحوم دوست کی بیٹی ہو۔ میرے کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس تب ہوا جب اس نے زونی کو لفظ محروم پہ گرتے دیکھا تھا۔ وہ صوفے پہ ڈیگ دی، سوری فار دیٹ۔ میں نے اس کے سامنے جھک کے بیٹھ گیا۔ مجھے ہارون بھائی کا کل سارا وجہ سے پتہ چلا۔ میں نے جلدی سے وضاحت دی۔ زونی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ خدا مارے کہ باپ کو سلامت رکھے، وہ انتہائی شکستہ لہجے میں بولی تھی۔ اس کے سامنے سے نکل گئی۔ میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ دل سے یہ پوچھے کوئی گزری ہے کیا؟ گشتے دیے اس سے کوئی پوچھے ذرا، چاہت کے دریا میں موجیں ہزار، ہم تو اسی میں ڈوبے نکلے نابار۔ اب ہم سے قریب ہے، اچھا ہم تو اب دور ہو گئے خود سے۔ وہ آفس سے نکل کے بات کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے سامنے روڈ پہ میر کی کار رکی۔ آؤ میں چھوڑ دوں؟ آپ چھوڑ چکے۔ اس کے طنزیہ جملے میں سب سے پرایا لفظ آپ تھا۔ میر کا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جم گیا۔ وہ سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں سوار ہوگی۔ میر کی رگیں تن گئی۔ وہ آج بھی اس کے سامنے تن کے کھڑی تھی، الٹا چوڑ کوتوال کو ڈانٹی۔ واہ! میر نے دل ہی دل میں اسے سنائی، جو نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ حیران ہوں ایک بھی گواہ نہیں ملی، حالانکہ ایک ہجوم میں مارا گیا مجھے۔ آپ بھی مجھے غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے حیرت سے سارا کو دیکھا جو زونی کی حمایتی بنی ہوئی تھی۔ وہ بچی تھی، تم نے اسے کہا لیج آگے کھڑا کر دیا۔ خود سوچو۔ سارا کے لہجے میں افسوس تھا۔ فیصلہ اس نے کیا میرے خلاف۔ میر بھڑکا۔ مقابل بھی تو باپ تھا۔ سارا بھی بڑک اٹھی۔ کر لینا تھا اس نے اب سہے۔ میر کے لہجے میں شدید انتقام دھرایا تھا۔ باپ کی سزا بیٹی کو دو گے؟ انہیں افسوس ہوا۔ مجھے کس بات کی سزا دی گئی تھی؟ اٹھا رہا تھا اسے۔ بولے عزت سے عزت ہی بنانا چاہتا تھا اور مجھے ہی مجرم بنا دیا۔ اس کی نظروں میں جلاوطن بھی میں ہوا، دھوکہ بھی مجھے دیا گیا، اور آج بھی سر اٹھا کے رہ رہی ہے سب کے ساتھ، اور میں اکیلے اسے دور خور رہا۔ میر کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اندر آتی زونی کے قدم وہی جم کے۔ میں آج بھی میر کے الفاظ پورے ادا بھی نہیں ہوتے کہ باری بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ بابا! اس نے محبت سے اس کے گرد اپنے ننھے بازو پھیلائے۔ میں نے پیار سے اسے اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ سارا کے چہرے پر فطری سادہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ بچے سے کیا بیر بلا؟ کچھ بھی تھا، ان کا خون تھا، گھٹنا پیٹ کی طرف ہی جھکتا ہے۔ زونی نے اندر کا منظر دیکھ کے وہیں سے قدم باہر کی طرف موڑ لیے۔ دو آنکھوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ریگی ٹھام میں اپنے لان میں کھڑی تھی جب میر باری کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باری باپ کو لے کے آئے گا۔ اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئی۔ زونی اور میر آمنے سامنے تھے، بیچ میں باری منہ بسور کے کھڑا تھا۔ تم نے میری بیٹی کا ریکٹ کیسے توڑا؟ میر تاؤں میں تھا۔ ایسے؟ زونی نے ہاتھ میں موجود دوسرا ریکٹ توڑ کے دکھایا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ تم شدید بدتمیز ہو۔ میر اس کی حرکت پہ کھول اٹھا۔ الحمدللہ، وہ بھی مزے سے بولی۔ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ باری یہ آنٹی گندی ہیں، ان سے دور رہنا۔ اسے جھک کے بیٹی کو نصیحت کی۔ زونی کی تو آگ لگی تھی۔ کاش بابا نے بھی مجھے بچپن میں ہی آپ سے دور کر دیا ہوتا، وہ بھی پھر اپنے نام کی ایک تھی۔ بنا لحاظ کے کہے گی تم؟ میر باری کو سائڈ کرتا ہوا اس کے منہ پہ آئے۔ فرمائیں؟ وہ دیدہ دلیری سے بولی۔ بڑی ہو جاؤ۔ وہ ایک دم ٹھنڈا ہوا۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ زونی پلکیں جھکا گئی۔ میر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ٹائٹ بلو جینس پہ پنک کوٹی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ میر کے سینے تک ہی آ پا رہی تھی۔ میر خود جینس پہ وائٹ شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ دادا ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ میر نے فوراً جھک کے انہیں سلام کیا۔ باری نے بھی ننھا سا ہاتھ مسافے کے لیے آگے کیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت ہے۔ دادا کو بے حد خوشی ہوئی۔ زونی نے باری کو منہ چڑھایا۔ میر بے ساختہ ہنسا تھا۔ معاف کرنا، یہ ابھی تک ویسی ہی ہے۔ دادا نے میر کو بتایا۔ باری کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جی ٹھیک کہا۔ میر نے ان کی تاکید کی تو زونی نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں جیسے بھی ہوں، کم از کم جھوٹ ہی نہیں ہوں، زونی نے تب کر کہا۔ میر اس کا طنز سمجھ چکا تھا مگر اس نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ چلیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے دادا سے الوداعی چاہی۔ زونی نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کتنا آسان ہو گیا تھا اب اس کے لیے جانا۔ اس نے زونی کے چہرے کی اداسی دیکھ لی تھی مگر دل پہ پتھر رکھ کے ظاہری بے نیازی سے مڑ گیا تھا۔ دادا اندر کی طرف مڑے۔ وہ راؤنڈ کے بیچ میں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ میر نے باہر نکل کے ایک گہرا سانس خارج کیا۔
نغمہ اپو نے سارا اور میر دونوں کو کھانے پہ انوائٹ کیا۔ دادا ماضی کے حادثے سے بے خبر تھے اور نغمہ بھتیجی کی محبت میں مجبور تھی۔ ان کی میر سے ناراضگی برقرار تھی، مگر ادابی میزبانی نبھاتے ہوئے انہوں نے شاندار ڈنر تیار کیا تھا۔ زونی نے بے دلی سے کالا جوڑا زیب تن کر لیا جو اس پہ غضب ڈھا رہا تھا۔ عباد نے کرتا شمال پہن رکھا تھا۔ 8 بجے کے قریب سارا اور میر ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ باری میر کی گود میں تھا۔ میر نے بھی اتفاقاً کالا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ داڑھی نفاست سے بنی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے ایک بچے کا باپ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ عباد نے ہمیشہ کی طرح مؤدبانہ انداز میں میر سے صحافہ کیا۔ میر ایک دم اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خوبرو جوان عباد اسے اندیشہ ہائی دور دراز ستا گیا تھا۔ وہ ٹیبل پہ ایک طرف کوہنی ٹکائے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اسے صرف سارا کو سلام کیا تھا۔ میر کے چہرے پہ برہمی تھی۔ وہ اسے ابانی کو نظر انداز کر کے سارا سے باتوں میں مگن تھی۔ وہ بھی دادا کی طرف رخ موڑے ہوئے تھا، مگر گاہیں بگاہیں اس کی نظر زونی پہ جا رہی تھی۔ کچھ کہتے ہوئے عباد پہ جھکی۔ میر کے دل کی دھڑکن یکدم رکی۔ بزم کی بزم تری جاننے والی نکلی۔ ہم تو سمجھے تھے فقط ہم سے شناسائی ہے۔ وہ دونوں جانے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اسے یکدم نغمہ اور سارا پہ غصہ آیا جو ان دونوں کو چھوڑے اپنی ہی باتوں میں مگن تھی۔ اسے کیا برا لگا کسی اور کا زونی کے قریب ہونا؟ عباد تو بھائی جیسا ہے، اسے خود کو تسلی دی، مگر سگا بھائی بھی تو نہیں ہے نا۔ دماغ نے نوٹیفیکیشن پھینکا۔ وہ دادا کو ہوں ہاں میں جواب دیتا مکمل ان کی طرف متوجہ تھا، جو سر ملائے بیٹھے پتہ نہیں کیا گڑ چور کر رہے تھے۔ میرے کو لگا اگر وہ ایک پل اور یہاں رکا تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ اسے یکدم عباد زہر لگا تھا۔ زونی! میر کی آواز اتنی بلند تھی کہ سب ہونکوں کی طرح سر اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی پکار پہ زبردست چونکی تھی۔ جی! اس کی نظریں سوالیہ تھیں۔ تم مجھے پانی دو۔ میر کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ عباد نے منہ موڑ کے مسکراہٹ دبائی۔ سامنے رکھا ہے، پی لیں۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سارا اور نغمہ نے اس کے سامنے رکھے جگ اور گلاس کو دیکھا۔ تم اٹھ کے پانی نہیں پلا سکتی؟ میر نے فوراً تیور بدلے۔ اتنی آگ لگ گئی؟ میر اس کے جملے پہ ٹھٹک گیا۔ کیا وہ اس کے جہل سے سمجھ گئی تھی؟ تو وہ اسے انجان نہیں تھی۔ اسے لگا وہ اب اسے اہمیت نہیں دی، مگر وہ آج بھی اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ آشنا دیر میں وہ طبع کی غفلت سے ہوا اور احساس ہوا جب بڑی شدت سے ہوا۔ نفرتیں میں نے یوں ہی دل میں بٹھا رکھی تھی، اس کا اندازہ مجھے اس کی محبت سے ہوا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ زونی کے انداز پہ وہ دانت پیس کے رہ گیا۔ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ دونوں عورتیں ہمیشہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی تھی۔ بیٹا کھانا شروع کر دیں؟ دادا نے ہی صورتحال سے اسے نکالا تھا۔ اس کی بھوک یکدم مر گئی، جبکہ زونی مزے سے کھانے میں مگن، باری مزے سے کھیل میں مگن تھا۔ اس کے سامنے زونی اور عباد کے بچپن کے سارے کھلونے پڑے تھے۔ اب میں اسے خود سے پڑھی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ بلر ہو گیا ہے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ زونی نے ایک نظر کھلونوں سے کھیلتے باریک اور ایک نظر میر نے ایک نظر کھلونوں سے کھیلتے باریک اور ایک نظر زونی کو دیکھا جو محبت سے باریک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بچوں جیسے معصومیت تھی۔ ویسی ہی تو ہے، میر کے دل سے آواز آئی۔ باری دہلیز پہ لائی ہے۔ زونی کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اسے صرف اپنے بیٹے کی پڑی تھی، اس کا سب کچھ تھی۔ کبھی دل میں ہلکی سی درد کی لہر سے اٹھی۔ حدوں کو چھو کے وہ ایسا انجان ہو گیا تھا۔ سمجھے کیا ناراضگی ہیں؟ زونی اور عباد اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کا میر کو جلانے والا آئیڈیا فیل ہو چکا تھا۔ وہاں سے آ کر بھی قرار نہیں آیا۔ وہ کیسی بات کے قریب ہو سکتی ہے؟ وہ تو بچپن سے اس کی تھی۔ میر کی بکواس کرتی پھرتی ہے، ایسے ہی بکواس کرتی پھرتی ہے، کوئی وفا نہیں کر سکتی۔ میر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑے۔ اس بار نہیں، میں زونی کو نہیں کھو سکتا، اسے ملنے کے بعد تو ہرگز نہیں۔ میر نے دیوار پہ مکہ مارا۔ اس کی محبت جوش میں آ چکی تھی، وہ آگے بڑھ چکا تھا، مرکز بدل چکا تھا۔ وہ دونوں سب کے جانے کے بعد زونی کے کمرے میں تھے۔ میر اتنی جلدی ہار مان گئے؟ یہ بھائی آج بھی پاگل ہیں تمہارے لیے؟ میں نے ان کی محبتوں میں شدت محسوس کی ہے تمہارے لیے۔ عباد! زونی کی آواز میں تھکن تھی۔ وہ تو آج بھی ہے، مگر آپ انہیں میرے ساتھ کی ضرورت نہیں۔
محبت تو آج بھی ہے، مگر اب انہیں میرے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی کے ہو کے آئے ہیں۔ اس نے اس کی بولتے بولتے اب اس کی آواز بھر آئی۔ عباد اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ زونی نے چوٹ کھا کے میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے صرف میں نے چاہا، سمجھا، خود سے بچا کے رکھا۔ وہ سارے کے سامنے یہ کیا ہے؟ تو ویورز، میں نے جو ہے یہ دوبارہ سے اور ناول ڈاؤن لوڈ کیا ہے زوبی زون ناولز کا۔ تو میں نے ابھی اس کا PDF نہیں بنایا، تو سوری ٹو سے PDF نہیں بنا سکی کیونکہ میں نے یہ دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کیونکہ دوبارہ وہ کتاب نگری کا بہت یہ پڑھنے نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر ادھر سے بھی سمجھ تو نہیں آ رہا، لیکن چلو اس سے بیٹر ہی ہے۔ چلو میں اب دوبارہ سے پیچھے سے پڑھ لیتی ہوں۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ وہ زونی کے انداز میں دانت پیس کے رہ گیا۔ وہ سمجھتی کیا تھی خود کو؟ اس کے آگے کی بچی زونی اور عباد نے ایک دوسرے کو چپکے سے آنکھ ماری۔ سارا بھی مسکرا رہی تھی۔ می نے گھور کے انہیں دیکھا۔ یہ دونوں عورتیں ہمیشہ اسے تنگ کر کے خوش ہوتی تھی۔ آؤ بیٹا کھانا شروع کرتے ہیں۔ دادا نے اسے اس صورتحال سے نکالا۔ اس کی بھوک یکدم مر گئی۔ باری مزے سے کھیلنے میں مگن تھا۔ اس کے سامنے زونی اور عباد کے بچپن کے سارے کھلونے ڈھیر پڑے تھے۔ می نے ایک نظر کھلونوں سے کھیلتے باری کو دیکھا اور ایک نظر زونی کو دیکھا جو محبت سے باری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بچوں جیسی معصومیت تھی۔ بچی ہی تو ہے۔ می کے دل سے آواز آئی، تیرے دہلیز پہ لائی ہے ضرورت ہم کو، ہاتھ پھیلائیں گی سجدہ نہیں کرنے والی۔ می کھانے کے بعد رکا نہیں۔ وہ باری کا ہاتھ تھام کے مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا۔ زونی کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اسے صرف اپنے بیٹے کی پڑی تھی۔ میں بھی تو اس کا سب کچھ تھی۔ کبھی اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ غربت کی انتہائی حدوں کو چھو کے وہ ایسا انجان ہو گیا تھا۔ اتنی بھی کیا ناراضگی آخر؟ وہ دوسرے سوچنے لگی۔ سارا و عباد اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا امیر کو جلانے والا آئیڈیا فیل ہو چکا تھا۔ وہاں سے آ کر بھی قرار نہیں آیا تھا۔ زونی کیسے عباد کے قریب ہو سکتی ہے؟ وہ تو بچپن سے اسے چڑھتی ہے۔ وہ تو اس کی پارٹنر تھی۔ ٹھیک ہے وہ ناراض ہے سخت، تو منا نہیں سکتی۔ دنیا بھر کی بکواس کرتی پھرتی ہے، تجدید وفا نہیں کر سکتی۔ می نے دونوں ہاتھ سے اپنے سر کے بال پکڑے۔ باری سو چکا تھا، مگر میر کی نیند اڑ چکی تھی۔ نہیں، اس بار نہیں، زونی کو اب نہیں کھو سکتا۔ اس سے ملنے کے بعد تو ہرگز نہیں۔ میں نے دیوار پہ مکہ مارا۔ اس کی محبت جوش میں آ چکی تھی۔ وہ آگے بھی بڑھ چکا تھا۔ مرکز بدل چکا تھا۔ عباد گیا میرے ہاتھوں سے سب۔ زونی شکستہ انداز پہ بیڈ پہ بیٹھی۔ عباد جلدی سے اس کے پاس آیا۔ وہ دونوں سب کے جانے کے بعد زونی کے کمرے میں تھے۔ تم اتنی جلدی ہار مان گئی؟ میرے بھائی آج بھی پاگل ہے تمہارے لیے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں شدت محسوس کی ہے تمہارے لیے۔ عباد، زونی کی آواز میں دھڑکن تھی۔ محبت تو آج بھی ہے، مگر اب نہیں، میرے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی اور کے ہو کے آئے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آئی۔ عباد اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ زونی کی چوٹ کھا کے میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ جسے صرف میں نے چاہا تھا، سمجھا، خود سے بھی بچا کے رکھا، اتنی آسانی سے اس نے مجھ سے دور کر دیا۔ میں ہارون بھائی کی بہت عزت کرتا تھا، مگر انہوں نے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ وہ سارا کے سامنے موجود تھا۔ اتنے سالوں کی تھکن، درد بہن کے آگے بیان کرنے کا یہی موقع تھا۔ میں زونی کو باپ کے مقابل نہیں لایا، ہارون بھائی مقابل پہ اترے تھے۔ میرا رد عمل بے شک غلط تھا، مگر غیر ارادی تھا۔ اللہ گواہ ہے آپا، زونی پہ اتنا تو حق تھا میرا بھی، مگر مجھے کیسے غیر بنا دیا؟ میں زونی کے آگے ویلن بن کے رہ گیا یار۔ سارا دھم سادے اسے سن رہی تھی۔ اس کے لہجے کی تھکن ان کے قلب پہ آنسو گرا رہی تھی۔ وہ کتنا عرصہ بائی سے بے خبر رہی، وہ اکیلا سہتا رہا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سارے نے محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے سرخ آنکھیں اٹھائی تھی۔ میں تو شروع سے صرف زونی کو چاہتا ہوں، وہ آج بھی میرا سب کچھ ہے۔ میرے کے لہجے میں محبت کی شدت تھی، مگر سارا کو ایک چیز کھنک رہی تھی۔ میر ان کا نظر چرانا سمجھ گیا تھا۔ باری میرا سگا بیٹا نہیں ہے، اس نے ان کے سوال سے پہلے ہی جواب دے دیا۔ باہر کھڑے صادق صاحب دم بخود رہ گئے۔ وہ اتنا گہرا تھا، وہ کبھی میر کو جان نہیں سکے، وہ آج جان گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ عباد و زونی کی نسبت طے کر دی جائے ابا، نغمہ نے باپ کے آگے چائے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی نغمہ کی خواہش، وہ نغمہ زونی کی خواہش سے واقف تھی، اسی لیے انہوں نے آفاق صاحب کو دم ساز بتایا تھا کہ وہ زونی کے لیے عباد کے لیے راضی ہے، زونی کو عباد کے لیے راضی کریں۔ وہ اپنے بھتیجے کو ایک شادی شدہ بچے والے شخص کے پیچھے خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی مناسب وقت تھا کہ دونوں کی بات ٹھہرا دی جائے۔ خود آفاق صاحب بیٹی کے نشانے کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنے کے متمنی تھے۔ انہیں نغمہ کی بات حق بجانب لگے۔ گھر کے بچے گھر میں رہیں گے، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر گھر کے بچے کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ عباد سے شادی کرو کہ تم؟
میر اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا۔ سارا گھر پہ موجود نہیں تھی، وہ آفس سے گھر آ رہی تھی جب گلی سے میر نے اسے پکڑا۔ وہ دونوں اس وقت میر کے کمرے میں تھے۔ آپ سے مطلب آپ ہوتے کون ہیں میری ذاتی زندگی میں دخل دینے والے؟ زونی جھٹکے سے اٹھی تھی۔ میر کی اتنی جرأت پہ وہ بھی طیش میں آگے تھی۔ بچپن کی بات اور تھی، اب وہ بچی نہیں تھی جسے وہ اٹھا کے ادھر ادھر پٹ گئے۔ میں بتاتا ہوں ابھی تمہیں میں کون ہوں۔ میر کا انداز سرد تھا۔ زونی لرز کے رہ گئی۔ میں کیا کریں؟ مجھے جانے دے، گھر پہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زونی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میر نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ تم نے سوچ بھی کیسے لی اتنی گھٹیا بات کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا کسی بھی قسم کا؟ میر کے لہجے میں شدید دکھ تھا۔ زونی شرمندہ سی ہوگی۔ آئی ایم سوری۔ زونی رونے بھی آ گئی۔ واٹ سوری؟ میر طیش میں آ گیا۔ سوری؟ معافی کبھی بھی تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں شدید درد تھا۔ زونی کی ہچکیاں بندھ گئی۔ میں بابا کو دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی میر، مگر میں تمہارے انتظار میں بھی رہی۔ زونی کے یکدم اس کے سینے سے جا لگے۔ بابا چلے گئے؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ میں کچھ نہیں بن سکی، کچھ نہیں کر سکتی، زندگی روٹھ گئی مجھ سے، تم بھی دور ہو گئے، میں بہت پیچھے رہ گئی میر۔ زونی سے بھیجے مستقل رو رہی تھی۔ میرے کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح بلک رہی تھی۔ میں نے اسے بانسوں میں بھر کر اس کا غبار نکلنے دیا۔ وہ سارا کو سب بتا کے خود رات میں ہلکا ہو چکا تھا۔ اب زونی کی باری تھی۔ اس کی فتنہ میں آج بھی تمہارا ہوں، صرف تمہارا زونی۔ میں نے اسے چپ ہوتے دیکھ کے لفظوں کی فوار شروع کی۔ میں صرف تم سے ہی شادی کروں گا میری جان۔ میچ کے قرار پہنچا میر۔ زونی ششدر تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تیر گئے۔ باری کو میں نے اڈاپٹ کیا تھا، مگر اگر ایسا میں نہ کرتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ تمہاری معصومیت، گرماہٹوں، سادگی، شرارتوں کی اتنی بدترین عادت ہو چکی تھی کہ مجھ سے اکیلا رہنا محال ہو گیا تھا۔ اس بچے نے مجھے جوڑ کے رکھا۔ میں جہاں بھی تھا تمہارا تھا، ہوں اور رہوں گا۔ تم سے ناراضگی، شکوے، گلے، غصہ سب اپنی جگہ، مگر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں بار بار کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا میری فتنہ۔ میں نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب سب کیے۔ کوئی بوجھ تھا جو دونوں کے اوپر سے سرکا تھا۔ دونوں کے بازوئے گھیرے میں اپنی اپنی تھکن اتارے تھی۔ مان پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہے، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ آج میر اور زنیشہ کی شادی تھی۔ پھوپھو بھتیجی کی محبت سے ہار گئی تھی۔ صادق صاحب سے اور نغمہ اپو نے میر نے دل کی گہرائیوں سے اپنے پچھلے رویوں کی معافی مانگی تھی۔ دونوں نے خوش دلی سے اسے معاف کیا۔ وہ ان کا اپنا تھا۔ سارا اور عباد نے وکٹری کا نشان اسٹیج پہ شعلہ جوالا بیٹھی زونی کو دکھایا، جو باری کے ساتھ سیلفیاں لینے میں مصروف تھی۔ ایک بار پھر دونوں گھرانوں میں مضبوطیاں گری۔ ہر طرف روشنیاں، خوشیاں بکھری تھیں، مگر زونی کے چہرے کی چمک کے آگے سب مان پڑ رہا تھا۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ قدموں کی آہٹ پہ زونی کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کی ہتھیلیاں تر تھیں، مگر وہ اکڑ کے سر اٹھا کے بیٹھی تھی۔ وہ آج بھی فاتح تھی۔ میں گلا کھنگال کے اس کی جانب آیا۔ تم تو زبان سے یہ آگ لکھا دیتی ہو، استعارے کی وجہ؟ وہ دل اور جذبات کو قابو کرتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ زونی نے قیامت سے ادا اس کی جانب آنکھیں اٹھائی۔ بس کرو، میرے کو اور نہیں مارتے میری جان۔ اچھا، میرے کو اور نہیں مارتے میری جان۔ میر بارفتگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنے سالوں کا بدلہ لینا ہے تم سے، پل پل کا حساب لوں گا، جینا حرام کر کے رکھ دوں گا تمہارا زنیشہ بیگم۔ میر کی نظریں اور لہجے میں جذبوں کی تپش تھی۔ تم یہ سب بیٹھ کے بھی بول سکتے ہو، اپنا ہی کمرہ سمجھو اسے۔ زونی کے شوخ لہجے میں محبت کے سارے رنگ تھے۔ ہاں ہاں یار۔ میر اس کے سامنے بیڈ پہ گرا اور کوہنی ٹکا کے اس کی جانب کیا۔ تم میری فتنہ ہو۔ میر نے اس کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگایا۔ زونی خود میں سمٹ گئی۔ میر کا انداز اسے سرشار کر رہا تھا۔ اور تم میرے ہمدم، دوست، محبوب، سب کچھ ہو میر۔ اسے پورے استحقاق سے اپنا سر میر کے کاندھے پہ جھکا دیا۔ میر نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سارے بادل چھٹ چکے تھے۔ آگے کا منظر واضح اور صاف تھا، کوسے قزاق کے رنگوں سے مزین۔ ختم شد۔ ہوپ سو آپ کو ناول پسند آئے گا۔ چھوٹا سا ناول تھا، شوق تھا، لیکن انٹرسٹنگ ناول تھا۔ تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول پہ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔